بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے آپ نے ظالم عشق کے 2 پارٹ پڑھ لیے ہیں، تو اب ہم نے پڑھنا ہے ظالم عشق کا تیسرا پارٹ، جو کہ آخری ہے۔ تو آپ نے میرے چینل کو، اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، تاکہ میری زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی اور میں آپ کے لیے پیارے پیارے سے ناول لے کر آؤں۔ تو چلے پڑھتے ہیں ظالم عشق۔ پری صبح اٹھی تو اس کا سر تھوڑا بھاری ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اس لیے بھاری ہوتے سر کی پرواہ کیے بغیر تیار ہونے چلی گئی، اور تیار ہونے کے بعد سوئے ہوئے سعد کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے لگی۔ سعد اٹھو، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آؤ۔ پری کے اٹھانے پر سعد نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں کھولی اور بولا، کیا یار پری، اچھا بھلا خواب دیکھ رہا تھا، میں ایویں اٹھا دیا مجھے۔ کسے دیکھ رہے تھے؟ پری نے بے چینی سے یہ پوچھا کہ کیا دیکھ رہے تھے، جس پر سعد نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں شرارت لے کر کہا، دیکھ نہیں رہا تھا، گھور رہا تھا۔ کسے؟ پری نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، تمہیں؟ سعد کے کہنے پر پری کو اپنے اندر ڈیڑھوں سکون اترتا محسوس ہوا، لیکن پھر وہ کچھ حیرت سے بولی، مجھے کیوں گھور رہے تھے؟ پری کے معصومیت سے بولنے پر سعد کا قہقہہ کمرے میں گونجا، کیونکہ تم ایز یوزول مجھ سے لڑ رہی تھی۔ سعد کے کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ میں کب لڑتی ہوں تم سے؟ تو کیا نہیں لڑتی؟ سعد نے بھی دو جواب دیا۔ جب سے تمہیں گولی لگی ہے میں تم سے ایک دفعہ نہیں لڑی، جھوٹ مت بولو۔ ہاں لیکن پہلے تو لڑتی تھی نا۔ ہاں لیکن پہلے تو لڑتی تھی نا۔ سعد نے کندھے اچکا کر کہا، پہلے تو پہلے ہوتا ہے، اب تو نہیں لڑتے نا وہ۔ ویسے میں خواب میں لڑ کس بات پر رہی تھی؟ چھوڑو اس بات کو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ سعد یہ کہہ کر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا، جب پری نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ کیوں چھوڑوں مجھے بتاؤ، پری کے ضدی لہجے میں کہنے پر سعد ہلکا سا جھکا اور بولا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو تم حقیقت میں بھی مجھ سے لڑنا شروع کر دو گی، اور پھر تم لیٹ ہو جاؤ گی، اور یقیناً تم ایسا بالکل نہیں چاہو گی۔ آخر میں اس نے ایک آئی برو جھکا کر پری کی تائید چاہی، جس پر پری نے سر اسواد میں ہلا دیا، اور سعد فریش ہونے چلا گیا، اور پری وہاں بیٹھی کچھ دیر سوچتی رہی کہ آخر وہ کیوں لڑ رہی ہوگی، اور پھر کندھے اچکا کر اپنے یونیورسٹی بیگ میں اپنے نوٹس ڈالنے لگی۔ عالیان کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر فجر کے سر پر سوار ہو گیا اور اسے اٹھانے لگا۔ فجر، فجر اٹھو۔ عالیان کے اٹھانے پر فجر سستی سے اٹھنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر جمائی لینے لگی۔ جبکہ عالیان اب وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا تو فجر عالیان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہیں صبح صبح کون سا دورہ پڑا تھا جو تم مجھے اٹھانے لگ گئے؟ دورے تو خیر تمہیں بھی پڑ رہے تھے، لیکن فی الحال اٹھو، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے عالیان نے فجر کو حکم صادر کیا، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، جب فجر بولی، کہاں جانا ہے؟ چلو ہی تو پتہ چل جائے گا نا۔ اب کے مڑتے ہوئے عالیان نے منہ بنا کر کہا، مجھے فریش تو ہونے دو، بعد میں ہو جانا فریش، ابھی تو چلو۔ اب کے تیز آواز میں کہہ کر عالیان باہر نکل گیا اور فجر بھی اس کے پیچھے چل پڑی، تو عالیان نے گیسٹ روم کا دروازہ نوک کیا، جس پر فجر نے الجھن امیز لہجے میں کہا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا میری جان، تھوڑا سا صبر کر لو۔ عالیان کے یہ کہتے ہی دروازہ کھلا اور کمرے سے آنکھیں مسلتی ردا نمودار ہوئی۔ تم دونوں یہاں؟ ردا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ حیرت سے کہا، کیوں ہم نہیں آ سکتے؟ عالیان نے اس کی بات پر آبرو چکا کر کہا، نہیں آ سکتے ہو نہ آؤ۔ عالیان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا، جس پر عالیان فجر کو اندر آنے کا اشارہ کر کے خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ردا سے بولا، ردا وہ کل جو تم نے لپسٹک لگائی تھی، دراصل اس کا شیڈ فجر کو بہت پسند آیا تھا، لیکن مجھے بالکل نہیں آیا، تم وہ لپسٹک لا کر دکھا سکتی ہو؟ عالیان کے کہنے پر فجر نے حیران ہوتے ہوئے گھورا، جبکہ ردا وہ لپسٹک لینے گئی تھی۔ یہ لو۔ فجر جو عالیان کو گھور رہی تھی ردا کی بات پر متوجہ ہوئی۔ عالیان ردا سے وہ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لے کر فجر کی طرف مڑا، لو تم لگا کر دکھاؤ کیسی لگے گی؟ عالیان نے فجر کی طرف لپسٹک بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر فجر نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، تو عالیان نے لپسٹک والا ہاتھ خود فجر کو لپسٹک لگانے کے لیے اس کی ہونٹوں کی طرف بڑھایا، جس پر فجر نے فوراً کہا، میں لگا لیتی ہوں۔
اور یہ کہہ کر جلدی جلدی اپنے ہونٹوں پر لپسٹک پھیری اور عالیان کی طرف بڑھا دی، جس کا کیپ لگا کر عالیان نے رضا کی طرف بڑھایا اور فجر سے کہا، صحیح کہہ رہی تھی تم، بہت اچھی لگ رہی ہے، میں تمہیں اسی کلر کی دلواؤں گا، ڈونٹ وری۔ یہ کہتے کہتے وہ باہر نکل گیا اور فجر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور کمرے میں پہنچتے ہوئے ہی بولی، یہ کیا بدتمیزی تھی عالیان۔ فجر کے کہنے پر عالیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا، جس پر وہ عالیان کے سینے سے جا لگی اور کچھ دیر بعد اپنا سر پکڑتی عالیان کو گھورتی ہوئی بولی، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نے رول توڑا ہے، میں نے جو کہا تھا وہ میں ثابت کر چکا ہوں اور ساری سزائیں ختم ہو چکی ہیں۔ فجر کی آواز پر عالیان دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا، کب ثابت کیا تم نے؟ فجر اس کی بات پر حیران ہوتی بولی تو عالیان نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پھر سے لپسٹک کا نشان موجود تھا۔ یہ دیکھو، میں نے یہ شرٹ کل رات پہنی تھی اور تب سے میں روم سے نہیں نکلا، مطلب میں تمہارے پاس تھا، اور کل بھی میری شرٹ پر نشان تھا اور آج بھی ہے، مطلب صاف ہے۔ یہ کہہ کر عالیان نے کندھے اچکا دیے، جبکہ فجر نے ناسمجھ آنے والے انداز میں کہا، میں کچھ سمجھ نہیں پائی، ڈرامے مت کرو، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ کل بھی اور آج بھی میری شرٹ پر تمہاری لپسٹک کا ہی نشان ہے۔ عالیان کے کہنے پر فجر ہک دک رہ گئی اور بولی، عالیان ایسا نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ فجر رونے والی شکل بنا کر بولی، دیا تو ہے ثبوت، میں کل سے تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ حرکت تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ میں کل سے تمہارے ساتھ ہوں تو یہ حرکت تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ عالیان نے کندھے اچکا کر کہا، اچھا اگر میں نے کیا تھا تو تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں تو سو گیا تھا نا، اب مجھے کیا پتا کہ تم سے میری دوری برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ عالیان مزے سے کہہ کر وارڈ روم سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ فجر پیچھے سے یقین دلانے والے انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا عالیان، سچ میں۔ فجر کی بات پر عالیان مڑا اور بولا، اگر تم نے نہیں کیا ہے تو چھپا کیوں رہی ہو سویٹ ہارٹ، میں تمہارا شوہر ہوں، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ بڑی لجاجت سے کہہ کر عالیان واش روم میں چلا گیا، جبکہ فجر یہاں کھڑی یہی بڑبڑاتی رہی، میں نے نہیں کیا۔ دوسری طرف واش روم میں عالیان نے اپنی روکی ہوئی ہنسی کو باہر نکالا، آج سچ میں اسے فجر پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ رضا کے ٹکرانے سے وہ لپسٹک کا نشان عالیان کی شرٹ پر لگ گیا، لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ فجر کبھی یہ نہیں مانے گی، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے ثبوت مانگے گی جو اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے گیند فجر کے کورٹ میں ڈال دی اور وہی کیا جو پہلے ہوا تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے رضا تھی اور اب فجر۔ فجر کے اس کے سینے سے لگنے پر اب کی بار پھر عالیان کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چھپ گیا اور فجر پر الزام لگا دینے پر بیچاری فجر کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی الزام لگا دے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کہو، آپ تو بس بے یقین ہوتے ہو، خاص طور پر جب وہ الزام غیر متوقع ہو، اور یہی فجر کے ساتھ ہوا۔ عالیان سارا الزام اس پر لگا کر خود بری ذمہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں پری کو فجر کی بہت یاد آئی، لیکن کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی۔ کل پری کی برتھ ڈے تھی جو پری اور فجر ہمیشہ مل کر سیلیبریٹ کرتی تھی، لیکن اب تو نہ اس کی فجر سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی وہ یونیورسٹی آئی۔ پھر اس نے سوچا وہ سعد کو اپنی برتھ ڈے کا بتائے گی، اور پھر جب سعد اسے پک کرنے آیا تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی، کیونکہ ابھی ان دونوں کی بے تکلفی اتنی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر آخر پری نے بولنا شروع کیا، سعد تمہیں پتہ ہے کل؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب سعد کا فون بجا۔ سعد نے کال ریسیو کرنے کے بعد دوسری طرف موجود شخص کی بات سنی اور پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں کچھ دیر میں۔ یہ کہہ کر سعد نے فون بند کر دیا، جبکہ پری کا موڈ اب بری طرح آف ہو چکا تھا، کیونکہ اسے لگا کہ پھر ثنایا کی کال ہوگی۔ جلن اور غصے سے اس نے اپنا رخ موڑ لیا، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور رو دے گی۔ پہلے ہی صبح سے اس کے سر میں بھی درد تھا۔ سعد نے تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی گھر کے آگے روکی اور کہا، مجھے کہیں جانا ہے، ماما سے کہنا لنچ پر میرا ویٹ نہ کریں۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور غصے سے ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور کمرے میں جا کر اپنا بیگ صوفے پر پٹکا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگ گئی، اور جسے اپنی بے قدری پر بہت رونا آ رہا تھا۔
غصے میں اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تباہ کر دے۔ کتنی جلدی ہو رہی تھی نا اس چڑیل کے پاس جانے کی، اسی کے پاس رہ جایا کرے، آتا ہی کیوں ہے؟ اسے میری پرواہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی نہیں ہے اس کی پرواہ۔ ایسی باتیں سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آلیان کب کا آفس جا چکا تھا اور فجر اب بیزار سی ٹی وی پر چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب وہ ایک چینل پر چونکتی ہوئی سیدھی ہوئی اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں کیسے بھول گئی؟ پریشانی سے اب وہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ایک دفعہ اور ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کوئی کوکنگ شو چل رہا تھا اور پھر اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ کیسے بھول گئی کہ آج کا ڈنر اسے بنانا ہے۔ لب کچلتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ کسی سے پوچھ ہی لے۔ آلیان نے تو لے لیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے بات نہ کر سکے۔ جب اسے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا تو لینڈ لائن سے آلیان کو فون کیا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد اسپیکر سے آلیان کی مسرور بھری آواز ابھری، السلام علیکم۔ آلیان کی آواز سنتے ہی فجر شروع ہو گئی۔ آلیان کہاں ہو تم؟ کب واپس آؤ گے؟ دیکھو میرا فون واپس کر دو مجھے۔ میں فجر کی زبان آلیان کی آواز پر رکی جس نے زور دے کر فجر کا نام لیا تھا تاکہ اسے چپ کرا سکے۔ فجر میں آفس میں ہوں اور اسی ٹائم پر آؤں گا جس ٹائم پر روز آتا ہوں، اور اپنے فون کو بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر آلیان فون رکھنے ہی لگا تھا جب فجر کی تقریباً روتی ہوئی آواز پر وہ رکا۔ آلیان بات تو سن لو میری، کہو تم جلدی نہیں آ سکتے؟ فجر کی بات پر آلیان نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا میں تھوڑی دیر تک آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لینڈ لائن سے اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گوٹ اٹ؟ آلیان کی آواز پر فجر نے پہلے اس بات میں سر ہلایا پھر خود کو کوستی ہوئی کہ اسے کون سا نظر آ رہا ہے بولی، جی۔ فون رکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور ایک بار پھر سوچنے لگی کہ وہ کھانا کیسے بنائے گی۔ اسے تو چائے بھی برائے نام ہی آتی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید آلیان کچھ کرے گا اور اسے کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔ ساتھ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے جلدی جانا پڑا اور واپس آتے آتے اسے 5 بج گئے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو پری بیڈ سے اترتی واش روم کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ایک دم سے گننے لگی تھی۔ جب سعد نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور فکر مندی سے بار بار آنکھیں چپکتی پری سے بولا، کیا ہوا؟ جبکہ پری اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے پری کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو تپتی گرم ہو رہی تھی جبکہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ پری تمہیں تو بخار ہے؟ سعد کے فکر مندی سے کہنے پر جہاں پری کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی وہیں پری نظریں پھیر کر سعد سے دور ہوئی اور سپاٹ لہجے میں بولی، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پری واش روم میں چلی گئی اور واش روم کے دروازے سے لگ کر روتے ہوئے سوچنے لگی، اب آ گیا ہے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے مجھے۔ جبکہ باہر سعد پری کی بات پر اب تک حیران کھڑا تھا کیونکہ وہ اب کافی چینج ہو گئی تھی، لیکن آج اسے پری میں پرانے والی پری کی جھلک نظر آئی۔ لیکن وہ پری کے لیے فکر مند بھی تھا جسے کل رات روتے رہنے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا تھا اور اس نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے شاید کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ آلیان تھوڑی دیر کا کہہ کر تقریباً 2 گھنٹے میں آیا تھا جبکہ فجر جو اس کا انتظار کر کر کے تھک چکی تھی اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری تھوڑی دیر کا مطلب 2 گھنٹے ہوتے ہیں؟ کام بہت تھا، تمہاری وجہ سے جلدی آیا ہوں۔ فون تو نہیں کیا کہ تم نے کسی اور کو؟ کوٹ اتارتے ہوئے آلیان مصروف انداز میں بولا، تمہیں فون کی ٹینشن ہے، اس بات کی ٹینشن نہیں کہ میں نے جلدی کیوں بلایا ہے؟ فجر نروٹھے پن سے بولی تو آلیان مسکرایا، تمہیں یقیناً اپنے ہینڈسم چارمنگ ڈیشنگ شوہر کی یاد آ رہی ہوگی، اس لیے آلیان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا مسکراتا ہوا بولا، میں نے تمہیں تمہاری تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بلایا، وہ کل پھپھو نے کہا تھا نا کہ کل کا ڈنر میں بناؤں گی۔ فجر تیز بولی، ہاں بھئی یاد ہے، تو بتاؤ کیا کھلا رہی ہو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے؟ فجر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آلیان میں یہی تو کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تو میں کیسے ڈنر تیار کروں، تم پلیز کچھ کرو۔ فجر کی بات پر آلیان مسکرایا اور بولا، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو نا؟ آلیان میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے سچ میں نہیں آتا، تم پلیز کچھ کرو۔
فجر کے کہنے پر عالیان نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دانت پیستے ہوئے کہا، کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کہ عالیان نے غصے میں کہا، اور تم یہ بات مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ پہلے تم نے نہیں سنا۔ اب کہ عالیان نے ادھر سے ادھر چکر کاٹے اور پھر اپنا فون نکال کر فجر کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، پکڑو اسے اور اس پر سے ریسپی دیکھ کر بناؤ۔ عالیان کے کہنے پر فجر نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کہا، اوکے۔ پری جب واش روم سے نکلی تو سعد صوفے پر براجمان تھا۔ پری اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب سعد کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ پری بات سنو۔ پری نے رک کر لٹھ مار انداز میں کہا، کیا ہے؟ جلدی بولو، بہت کام ہے مجھے۔ پری کے کہنے پر سعد چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھتا ہوا بولا، آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں تمہاری؟ سعد کے کہنے پر پری گڑبڑائی اور بہانہ سوچتی ہوئی بولی، وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ بہانہ بناتے ہوئے پری نے نظریں پھیری دونوں آنکھوں میں۔ سعد نے آئی برو چکا کر تشویش کرنے والے انداز میں پوچھا تو جب پری سے کچھ نہ بنا تو جھنجھلاتی ہوئی بولی، اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہٹو، مجھے باہر جانا ہے۔ سعد جو اس کے آگے اور دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، پری اس سے بولی تو سعد اس کا بازو پکڑ کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ سعد پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پری نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا تو سعد اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، سعد نہیں، تم اس وقت مجھے ڈاکٹر سعد سمجھو، میں ڈاکٹر اور تم پیشنٹ۔ ہم کوئی چھوٹے بچے ہیں جو ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلیں، میں ڈاکٹر تم پیشنٹ۔ پری سعد کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ پری کی بات پر پہلے تو سعد کو ہنسی آ گئی، لیکن پھر اس کے سر پر چاپت لگاتے ہوا بولا، پاگل، ہم کھیل نہیں رہے، میں سچ میں ڈاکٹر ہوں اور تم سچ میں پیشنٹ۔ اب یہ بتاؤ، کھانا کھایا تم نے؟ سعد کے پوچھنے پر پری نے کندھے اچکا کر کہا، نہیں، اور ناشتہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی، اور رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو بیمار تو ہوگی ظاہر ہے۔ سعد نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے نا، اب لیکچر دینا تو بند کرو نا، پہلے ہی میرے سر میں اتنی درد ہو رہی ہے۔ فی الحال میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹرز کو تم نہیں آپ کہا جاتا ہے۔ سعد نے مصنوعی رعب جھاڑتے ہوئے کہا، جس پر پری کا قہقہ گونجا اور ہنسنے کے درمیان بولی، تم ڈاکٹر تو کیا پرائم منسٹر بن کر آ جاؤ نا، میں پھر بھی تمہیں تم ہی کہوں گی۔ فضول باتیں بند کرو اور اٹھو کچھ کھاؤ۔ کھڑا ہوتے ہوئے سعد بولا، جس پر پری بیڈ پر مزے سے لیٹتی ہوئی بولی، دیکھو، جب تمہیں بخار ہوا تھا تو میں خود تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، اب مجھے بخار ہوا ہے تو تم بھی بنا کر لاؤ۔ پری کے کہنے پر سعد کندھے اچکا کر بولا، میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر صرف سکرپشن لکھ کر دیتے ہیں، بنا کر نہیں دیتے، تو تھوڑی دیر کے لیے شوہر بن جاؤ۔ پری منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے سوپ نہیں بنانا آتا، میں کیسے بنا کر لاؤں؟ سعد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ہاں تو ضروری ہے سوپ ہی بناؤ، کچھ بھی بنا کر لاؤ، لیکن بنا کر تم ہی لاؤ گے، خبردار جو تم نے پھپھو سے کچھ کہا۔ وارن کرنے والے انداز میں کہہ کر پری نے آنکھیں بند کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور سعد سر جھٹکتا باہر چلا گیا۔ پری نے سعد کے جانے کے بعد آنکھیں کھولی اور ایک نظر دروازے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایک بار پھر وہ اپنی بات پر قائم رہنے میں ناکام رہی تھی۔ عالیان سے فون لے کر فجر کچن میں آ گئی اور اس کو بیوقوف کا لقب دیتے ہوئے سب سے پہلے خوشی خوشی ساجدہ بیگم کو فون ملانے کے لیے جیسے ہی اس نے کال والا آئیکن اوپن کیا، سامنے انٹر دا پاس ورڈ لکھا آ گیا، جس پر فجر ہکا بکا رہ گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہاں۔ پھر اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو اس پر بھی لاک تھا۔ اسی طرح وہ جو بھی ایپ اوپن کرتی جس سے وہ کسی سے کانٹیکٹ کر سکتی تھی، سب پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، ہر چیز پر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، چلاک کہیں کا۔ ابھی فجر عالیان کو کوس ہی رہی تھی جب عالیان نے اچانک اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور کہا، تم نے کھانا بنانا ہے یا کھڑے ہو کر فضول کی کوشش کرنی ہے؟ شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ عالیان کے اچانک نمودار ہونے پر فجر بڑبڑا کر رہ گئی، میں بس بنانے ہی والی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں۔ فجر نے بروقت بہانہ گھڑا، جس پر عالیان نفی میں سر ہلاتا بولا، جتنی تم معصوم ہو نا، پتہ ہے مجھے، خیر تم چاؤمن بناؤ گی۔
خیر تم چاؤمین بناؤ گی۔ حکم دیتے ہوئے عالیان نے یوٹیوب سے چاؤمین کی ریسیپی نکال کر فون فجر کی طرف بڑھایا اور کہا فرزانہ ملازمہ تمہاری ہیلپ کر دے گی۔ عالیان کے کہنے پر فجر نے اس بات میں سر ہلایا، فون لے کر ریسیپی دیکھنے لگی، جبکہ عالیان کچن سے باہر نکل گیا اور فجر سارے انگریڈینٹس نوٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک سعد اس کے لیے اوٹس لے کر آیا، جس پر پری بری بری شکلیں بنانے لگی۔ برے برے منہ مت بناؤ، جلدی ختم کرو اسے، سعد نے لڑانے والے انداز میں کہا تو پری معصومیت سے بولی، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا تھا نا؟ ہاں تو؟ پری کی بات پر سعد زج ہوتے ہوئے بولا، تو تم بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ پری کی بات پر سعد نے اسے گھورا اور بولا، میرے ہاتھ پر گولی لگی تھی، تمہارے ہاتھ پر کیا لگا ہے؟ میرے ہاتھ پر کرفیو لگا ہے۔ مزے سے کہہ کر پری نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، جس پر سعد بولا، لگتا ہے بخار تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سعد پری کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ آدھا کھانے کے بعد پری نے کہا، بس کیا، بس فنش کرو اسے، اتنے برے ہیں دیکھ لو، پھر بھی میں نے آدھا فنش کیا ہے، بس اور نہیں۔ پری اگر تم نے اسے فنش نہ کیا تو میں یہ باؤل تمہارے سر پر انڈیل دوں گا، ویسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا کھانے کی خواہش تمہاری ہی تھی، چلو کھاؤ۔ یہ کہہ کر چمچ بھر کر سعد نے اس کی طرف بڑھایا اور وہ سعد کو دیکھتے ہوئے کھانے لگی۔ کھلانے کے بعد سعد نے باؤل سائڈ پر رکھا اور 2-3 سیرپ لے کر آیا اور چمچ بھر کر پری سے کہا، منہ کھولو، تو پری بچوں کی طرح کہنے لگی، کڑوی تو نہیں ہے نا؟ پانی لا کر دو پہلے، پری گر جائے گی، منہ کھولو، بعد میں پانی پی لینا۔ سعد نے چمچ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو پری کو مجبوراً منہ کھولنا پڑا اور سیرپ پی کے برے برے منہ بناتے ہوئے بولی، اتنی کڑوی دوائی ہے۔ سعد نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو پری فوراً سے پی گئی، اور سعد نے دوسری سیرپ کا چمچ بھرا تو پری نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، مجھے نہیں پینی، یہ بھی کڑوی ہوگی، یہ میٹھی ہے، پی کر تو دیکھو۔ سعد اسے بچوں کی طرح پچکارتا ہوا بولا تو پری نے پی کر خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ میٹھی تھی۔ پری کو دوائی پلا کر سعد برتن اٹھا کر کچن چلا گیا، جبکہ پری کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں نہ جائے، ایسے ہی اس سے باتیں کرتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے۔ ابھی تو اس نے عشق کی پہلی منزل پر قدم رکھا تھا، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ عشق کتنا ظالم ہے، انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، جہاں انسان نہ کسی کی شراکت داری برداشت کرتا ہے، نہ دوسرے کی لاپرواہی۔ فجر فرزانہ کی مدد سے کھانا بنانے لگی، جس میں بہت دفعہ اس کا ہاتھ جلا بھی تھا اور کٹا بھی، لیکن وہ بہت محنت سے چاؤمین بنانے میں مگن تھی، لیکن سوس ڈالتے ہوئے ایک فوارے کی صورت سوس اس کے کپڑوں پر جا بجا لگا، جس پر فجر کا منہ بن گیا، کیونکہ اسے گندے کپڑے پسند نہیں تھے۔ فجر چینج کرنے کے لیے کمرے میں گئی اور چینج کر کے جب واش روم سے نکلی تو عالیان صوفے پر بیٹھا تھا۔ فجر کو دیکھ کر بولا، فجر جا کر دیکھو تو ذرا، مجھے کچھ جلنے کی سمیل آ رہی ہے۔ عالیان کی بات پر فجر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ صدمے سے رونے لگ گئی، کیونکہ وہ آنچ ہلکی کرنا بھول گئی تھی اور اب کی ساری محنت بیکار ہو چکی تھی، سارے چاؤمین جل گئے تھے۔ چولہا بند کر کے فجر روتے ہوئے کمرے میں گئی اور اندھے منہ جا کر بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ اگر آج کوئی فجر سے پوچھتا کہ اپنی محنت ضائع ہونے پر کیسا لگتا ہے تو یقیناً وہ بہت اچھے طریقے سے بتاتی۔ عالیان بھی فجر کو روتے دیکھ کر صوفے سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ فجر کیا ہوا ہے؟ عالیان نے تشویش سے فجر کو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر فجر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، عالیان میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا اور وہ جل گیا، اب میں کیا کروں؟ تم مجھے ڈانٹو گے نا اب؟ ہچکیوں سے روتے فجر نے اٹک اٹک کے الفاظ ادا کیا، جس پر عالیان نے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، رونا بند کرو۔ عالیان کے آرام سے کہہ دینے پر فجر نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور کہا، تم مجھے نہیں ڈانٹو گے تو پھر پھپھو کو کیا کہو گے کہ میں نے کیوں نہیں کچھ بنایا؟ جل گیا ہے تو کیا ہوا، دوبارہ بنا لیتے ہیں، چلو اٹھو۔ لیکن عالیان، میں دوبارہ کیسے بناؤں؟ اس میں تو بہت ٹائم لگا تھا، تم اٹھو تو پہلے، پھر بن بھی جائے گا۔ یہ کہہ کر عالیان فجر کو لے کر کچن کی طرف بڑھا اور خود سب چیزیں نئے سرے سے بنانے لگا، اور فجر اپنا رونا بول کر اب حیرت سے عالیان کو کام کرتا دیکھ رہی تھی، جو سارے کام جس میں فجر نے آدھا گھنٹہ لگا دیا 10 منٹ میں کر چکا تھا۔ فجر ہونک بنی اسے کام کرتا دیکھتے رہی،
اور جو اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ فجر کب سے ایسے ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد عالیان نے چومین دم پر رکھ دی اور فجر نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اس نے تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، سب کچھ عالیان نے ہی کیا تھا۔ فجر نے خوش ہو کر عالیان کی طرف دیکھا جو اب اسی کی طرف متوجہ تھا، اور پرجوش ہو کر اس سے بولی، عالیان تم نے کوکنگ کرنا کس سے سیکھا؟ کس نے سکھایا؟ اس سے پہلے عالیان کوئی جواب دیتا سمینا بیگم کچن میں داخل ہوئی اور پیار سے فجر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بنایا ہے میری بیٹی نے؟ سمینا بیگم کے سوال پر فجر نے عالیان کی طرف دیکھا تو بولا، ماما فجر نے چاؤمین بنائے ہیں، میں بھی بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ کیسے بنے ہیں۔ آرام سے اپنی محنت کا کریڈٹ فجر کو دے کر وہ ایسے بولا جیسے سچ میں فجر نے بنایا ہو۔ عالیان کے کہنے پر سمینا بیگم نے فجر کو گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ ان کی بات پر فجر مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا اور سمینا بیگم باہر چلی گئیں تو عالیان نے چولہا بند کر دیا۔ فجر عالیان کو دیکھتی بولی، عالیان تم کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو نا، اسی لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم ہی عالیان ہو اور تم ہی شاہ۔ فجر تم سب کو یہی کہو گی کہ یہ تم نے بنایا ہے، بانڈا مت پھوڑ دینا پلیز، اب چلو مجھے چینج بھی کرنا ہے، اتنی گرمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالیان باہر نکل گیا اور فجر بھی اس کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ اب وہ سارا رونا بھول کر بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے خود جو چاؤمین بنائے تھے وہ تو پتہ نہیں کیسے بننے تھے، لیکن عالیان کے بنائے ہوئے یقیناً بہت مزے کے ہونے والے تھے۔ ڈنر میں سب نے چاؤمین کی بہت تعریف کی تھی، جس پر فجر بار بار مشکور نظروں سے عالیان کی طرف دیکھتی، جو کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ ڈنر کے بعد عالیان روم میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب فجر نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پہ رکھا اور بولی، تھینک یو سو مچ، آج تمہاری وجہ سے سب نے میری اتنی تعریف کی۔ خوشی سے بولتی وہ سچ میں اس کی مشکور لگ رہی تھی۔ میں نے تو اس لیے تمہاری ہیلپ کی کیونکہ اگر تم اچھا کھانا نہ بناتی تو میری ہی بےعزتی ہونی تھی کہ عالیان شاہ کی بیوی کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، لیکن آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تم کل سے ہی کھانا بنانا سیکھنا سٹارٹ کرو گی۔ عالیان کے حکم پر فجر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے مطلب کی بات پر آئی، عالیان کیا میں مما سے ملنے جا سکتی ہوں پلیز؟ عالیان جو پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا فجر کی بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو فجر فٹ سے بولی، پلیز پھر میں کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی اور تمہاری بالکل بےعزتی نہیں ہوگی۔ فجر کے لجاجت سے کہنے پر عالیان نفی میں سر ہلاتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم کہیں نہیں جا رہی ہو اور میں لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں، جہاں تک کھانا بنانے کی بات ہے تو وہ تو تم ہر حال میں ہی سیکھو گی۔ سرد مہری سے کہہ کر عالیان لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ عالیان پلیز نا، میں بس مل کر آ جاؤں گی۔ فجر جو بول رہی تھی عالیان کی داڑھ پر اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ میں نے منع کر دیا نا فجر۔ عالیان کی بات پر فجر سہم کر کھڑی ہو گئی اور منہ بنا کر بڑبڑاتے ہوئے باہر چل گئی، بدتمیز نہ ہو تو۔ کمرے سے نکل کر فجر لان میں چلی گئی اور وہاں پر لگے جھولے پر بیٹھ کر عالیان کو کوستے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی، بدتمیز انسان پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، مطلب حد ہوتی ہے۔ میری ہیلپ کر دی، نواب صاحب کے تو پاؤں ہی نہیں زمین پر ٹک رہے۔ میں نے منع کر دیا نا فجر۔ فجر عالیان کی نقل اتار کر بولی، اس کا منع کرنا تو جیسے پتھر پر لکیر ہو گیا نا، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اپنی ساری باتیں منوا کر آخر میں سارا غصہ بھی مجھ پر نکالتا ہے۔ نواب صاحب کا ہر بات میں ضد، تم ضدی ہو نا، تو میں بھی تمہاری ہی بیوی ہوں، جا کر تو میں بھی دکھاؤں گی۔ غصے میں سر جھٹک کر فجر اندر کی طرف بڑھی اور لینڈ لائن کے پاس کھڑے ہو کر لب کاٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں عالیان کہیں سے نمودار نہ ہو جائے، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ عالیان نہیں آئے گا تو وہ کریڈل کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی جب اسے پیچھے سے آہٹ کی آواز آئی اور ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اگر عالیان ہوا تو پھر تو وہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر پیچھے دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی جہاں ردا کھڑی سے گور رہی تھی۔ اس کی نظریں محسوس کر کے فجر نے آبرو چکائی جیسے کہہ رہی ہو کیا، تبھی وہ بولی، تمہیں پتہ ہے عالیان مجھ سے محبت کرتا ہے اور دیکھنا مجھ سے شادی بھی کرے گا اور تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔
اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی عالیان کی جان چھوڑ دو۔ ردا زہر خند لہجے میں بولی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر جو ہوا وہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ فجر پہلے تو اس کی بات سن کر حیران پریشان ہوگی، لیکن پھر وہ کہکا مار کر ہنسی اور ایک دم حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ پلیز اسٹاپ کڈنگ۔ اگر تم سے محبت کرتا ہوتا نا تو مجھ سے شادی نہ کرتا۔ وہ بلکہ تمہیں پتہ ہے کیا محبت نہیں، وہ عشق کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے، صرف اور صرف مجھ سے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ پہلے ہنستے ہوئے اور پھر سنجیدگی سے اس نے ردا کو بہت کچھ باور کرا دیا، جس کا اسے خود نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا بولنے جا رہی تھی۔ بس اسے اتنے حق سے اس کا عالیان کے بارے میں یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے باور کرانا ضروری سمجھا تھا کہ عالیان پر صرف اس کا حق ہے۔ جبکہ اس کی بات پر ردا کو بازی پلٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ فجر کے دل میں عالیان کے لیے شک، غلط فہمی کرنا چاہتی تھی۔ سرخ چہرہ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فجر سر جھٹکتی پھر سے کریڈل کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنا کام کرنے لگی جس کے لیے وہ آئی تھی، اور اس کے بعد خوش ہوتی کمرے میں جا کر سو گئی۔ پری جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، سعد کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی، جو کہہ رہا تھا کہ پری ایسے ٹھیک نہیں ہوگی، تم اٹھو، لان میں واک کرنے چلتے ہیں، فریش ایئر میں جاؤ گی تو بہتر محسوس کرو گی۔ سعد کے کہنے پر پری نے جھٹ سے اپنا ہاتھ لیٹے لیٹے آگے بڑھایا تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھنچتی چلی گئی اور بولی، اوفو، آرام سے اٹھاؤ نا، میں نے تو آرام سے ہی اٹھایا ہے، اب تم اتنی ہلکی ہو تو میں کیا کروں؟ کندھے اچکا کر کہتا سعد اسے لیے لان کی طرف گیا۔ جب پری بولی، ویسے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کو اپنے ساتھ واک پر تو نہیں لے کر جاتے۔ پری کی بات پر وہ مسکرایا اور بولا، کچھ دیر کے لیے میں شوہر بن گیا ہوں۔ اب وہ لان میں پہنچ چکے تھے جب سعد نے پوچھا، تمہارے پیپرز کب ہیں؟ بس ہونے والے ہیں، تمہیں پتہ ہے فجر بھی یوں ہی نہیں آتی اور اس کے بغیر میں بور ہوتی ہوں۔ بتاتے بتاتے پری افسردہ ہو گئی اور کچھ یاد آنے پر سعد سے بولی، سعد تمہیں پتہ ہے کل کیا ہے؟ ہاں کل سنڈے ہے۔ اوفو، میں کہہ رہی تھی کہ ابھی پری کہہ ہی رہی تھی کہ سعد کے فون نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ سعد نے پاکٹ سے فون نکالا ہی تھا کہ پری اس کے ہاتھوں سے فون جھپٹ کر غصے میں بولی، میں بات کر رہی ہوں نا، تو تم یہ فون نکال کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ جب دیکھو تمہارے ہاتھ میں فون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ غصے میں بولتے ہوئے پری نے اپنا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا۔ پری پلیز دے دو، کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے۔ سعد نے فون لینے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو پری نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کسی ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولنے لگی، پھر تم چلے جاؤ گے نا، میں نہیں دوں گی۔ ابھی پری کہہ رہی تھی کہ سعد نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھوں سے فون لیا اور بولا، میں رات تک آ جاؤں گا نا، پھر ساری باتیں کر لینا۔ پہلے بتاؤ کہ جا کہاں رہے ہو؟ سعد کی بات پر پری نے سوال کیا۔ دوست کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ تم بالکل اچھے نہیں ہو، تمہاری بیوی بیمار ہے اور تم جا رہے ہو، پری غصے میں بولی، جس پر سعد کو ہنسی آ گئی، جسے وہ بروقت دبا گیا اور بولا، میں آ جاؤں گا رات تک، پھر تم نے اپنی جتنی تیمارداری کروانی ہے کروا لینا۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کے پھولے پھولے گال کھینچے اور چلا گیا، جبکہ پری کافی دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے وہیں کھڑی رہی اور اندر چلی گئی۔ سعد کو جلدی آنے کی کوششوں کے باوجود آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ کمبل میں دبکی سوئی ہوئی تھی۔ سعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف گیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوری۔ وہ جانتا تھا اب وہ یقیناً بہت غصہ کرے گی، آخر وہ اس کی تیمارداری کے لیے آیا جو نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پری نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سعد سو گیا ہے یا نہیں۔ پھر جب اس کی گہری سانسیں سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو اس نے بھی جھک کر سعد کے کان میں سرگوشی کی، اٹس اوکے، اور پھر آہستہ سے اس کے گال کھینچے کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے، اور دل ہی دل میں کہا، تیمارداری تو میں بھی تم سے کروا کر رہوں گی۔
تبھی ساتھ ہلکا سا کسمسایا تو پری فوراً سوتی بن گئی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے لگی، اور پھر سے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آج صبح سے فجر اپنی رات والی حرکت پر بہت خوش تھی، حالانکہ اسے تھوڑا ڈر بھی تھا کہ اگر عالیان کو پتہ چل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ اسے بھلا کون بتائے گا کہ اس نے ماما کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل آئیں اور اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ ردا والی بات تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے یونیورسٹی نوٹس لے کر بیٹھی تھی جب عالیان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دب کر کے فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیکھنے لگا، جس پر فجر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے عالیان کے ہاتھ سے نوٹس جھپٹنے چاہے، جس پر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فجر کی طرف متوجہ ہوا بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، میں نے کبھی تم سے کہا ہے کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ لب دباتا وہ شرارت سے بول رہا تھا، جس پر فجر کو تپ چڑھی اور وہ غصے میں بولی، بس دیکھا نا، بتا دیا نا تمہاری اس چمچی نے سب کچھ تمہیں۔ ویسے وہ میری چمچی ہے تو نہیں، لیکن یہ بات بتا کر تو اس نے بہت اچھا کیا۔ ویسے وہ جا رہی ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ میں نے تو تم سے ایسا کبھی نہیں کہا، عالیان مزے سے بولا، جس پر فجر کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے نہیں، پر شاہ نے کہا تھا مجھے۔ فجر کو جب کچھ نہ سوجا تو یہ بول دیا، اچھا تو شاہ نے کہا تھا نا؟ میں نے تو نہیں کہا نا، عالیان مزے سے کندھے اچکا کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں بولا نا تو تم نے، اور میں تو جیسے تم سے بلوانے کے لیے مری جا رہی ہوں نا۔ اسے میں بولتے ہوئے فجر نے کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر اب اگر تم نے دوبارہ مجھے تم کہا نا تو آج کا ڈنر تم بناؤ گی، اور پھر چاہے وہ جلے جو مرضی ہو، میں تمہاری بالکل ہیلپ نہیں کروں گا۔ فجر کی بات پر فجر کچھ سوچ کر مسکرائی اور پھر بولی، میں تو تم ہی کہوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی گود میں پڑا کشن عالیان کو مارا، جس نے بروقت کیچ کر لیا اور فجر کو مارا، جس سے بچ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ فجر کو جس وقت کا بے صبری سے انتظار تھا، آخر وہ آ ہی گیا، جب ساجدہ بیگم وہاں آئیں اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فجر کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر فجر کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنا بیگ لینے اپنے کمرے میں گئی تو عالیان، جو کہ تب سے کمرے میں موجود تھا اور ساجدہ بیگم کی آمد سے بے خبر تھا، فجر کو بیگ اٹھاتا دیکھ کر بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے جلدی میں بتایا، ماما آئی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ مزے سے کہہ کر فجر اپنا کچھ سامان اٹھانے لگی، جب عالیان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ ہاں، تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھ آئی؟ فجر کے بازو پر گرفت سخت کرتا ہوا وہ غصے میں بولا، جس پر فجر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، عالیان میں کیا کر سکتی ہوں، ماما نے کہا ہے نا، میں کیسے منع کر دوں؟ پلیز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، جیسے مرضی منع کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم کہیں نہیں جا رہی تو مطلب کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ فجر جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بانسو تھے، اور اسٹڈی میں چلا گیا، جہاں اسے بار بار فجر کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس پر اسے ندامت ہوئی، شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھے اسے اس کی ماما سے ملوانے لے جانا چاہیے تھا، سزا کسی اور طرح سے بھی تو دی جا سکتی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عالیان نیچے گیا تاکہ اسے بتا سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ یقیناً غصے میں کہیں بیٹھی ہوگی، لیکن نیچے پہنچ کر جو خبر اسے ملی، اسے سن کر غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فجر عالیان کے رویے پر آنسو رگڑتی بیگ اور باقی سامان لے کر ساجدہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت اسے عالیان پر جتنا غصہ آ رہا تھا، اس غصے میں اس نے کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ساجدہ بیگم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سنڈے تھا اور ساتھ میں پری کی برتھ ڈے بھی، اور اب تک اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا، ورنہ فجر ہمیشہ اسے رات کے 12 بجے وش کرتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی کو اس کی برتھ ڈے یاد نہیں تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ وہ صبح جب وہ اٹھی تب ساتھ نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہیں ملا تو وہ کارٹون لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈوریمون اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھے، ابھی بھی وہ دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ساتھ کب کمرے میں داخل ہوا۔
سعد کے ڈرانے پر پری چیخی تھی، جس پر سعد کا قہقہ بلند ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈرا دیا مجھے؟ میں نے نہیں ڈرایا، تم ہو ہی ڈرپوک۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بنا کر بولی، جی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سعد بولا، بخار تو نہیں ہے اب، گڈ۔ اچھا اٹھو، اٹھ کر تیار ہو، ہم سب مووی دیکھنے جا رہے ہیں۔ سعد کے بات پر پری خوشگوار حیرت سے بولی، سچی مچی؟ اب جلدی اٹھو۔ یہ کہہ کر سعد اٹھا اور پری کی وارڈروب سے ریڈ کلر کا فراق نکال کر پری کی طرف بڑھایا اور کہا، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ یہ کہہ کر سعد باہر نکل گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پری اور فائزہ بیگم کے ساتھ گھر سے نکلا اور ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی، جس پر پری نے حیرت سے کہا، ہم تو مووی دیکھنے آئے تھے نا، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ مووی دیکھنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نا، اس لیے۔ یہ کہہ کر سعد گاڑی سے نکلا اور اس کی تقلید میں باقی سب بھی اندر کی جانب بڑھے اور سعد جس سائڈ پر انہیں لے کر گیا وہ سب سے الگ جگہ تھی۔ پری سب دیکھنے میں محو تھی، اس لیے اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے لائٹس آف ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پری حیرانی سے لائٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی، جب ایک دم سے سب لائٹس آن ہو گئی۔ سب ایک ساتھ بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہر طرف بیلون ہی بیلون تھے اور ڈم لائٹ سے ماحول کو سحر انگیز بنایا گیا تھا۔ پری نے پہلے حیرانی سے سب کو دیکھا، پھر بھاگ کر عابدہ بیگم کے گلے لگی اور پھر باری باری سب سے ملی۔ یہ برتھ ڈے یقیناً اس کی زندگی کا بہترین برتھ ڈے تھا۔ فجر ساجدہ بیگم کے ساتھ آ تو گئی تھی، پر جب سے وہ آئی تھی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پری کی برتھ ڈے ہے اور سب اسے سرپرائز دینے والے ہیں، لیکن وہ نہیں گئی تھی بلکہ اپنی طرف سے گفٹ بھجوا دیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ جب عالیان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ چلی گئی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئی اور فجر اندھیرے سے ڈر کر صوفے سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ابھی اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا جب کسی نے اچانک سے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، جس میں وہ عالیان کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ تو اسے گھورتا ہوا بولا، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر اس کے سرد لہجے پر اندھیرے میں نظر آتے اس کے ہلکے کو دیکھ رہی تھی۔ جب عالیان اس کے خاموش رہنے پر داڑا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے فجر، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں آنٹی سے اجازت لے کر آئی تھی۔ عالیان کی داڑھ پر فجر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولا، اور میری اجازت؟ تمہیں بتا دیا تھا میں نے۔ یہ کہہ کر فجر نے ہلکا سا سر جھکا لیا، اور میں نے منع کر دیا تھا۔ فجر کے کہنے پر فجر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، اگر تمہاری اجازت کے انتظار میں رہتی تو پوری زندگی تمہاری قیدی بن کر رہتی۔ وہ تو میرے ساتھ رہنا تمہیں قید جیسا لگتا ہے؟ فجر کا بازو جھٹکے سے مروڑتے ہوئے عالیان بولا، جس پر وہ عالیان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، تو قید ہی تو ہے نا، ہے یہ جہاں نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں۔ چیخ کر کہتے ہوئے آخر میں فجر کی آنکھ سے ایک موتی بے مول ہوا تھا۔ بھولو مت کہ یہ قید تم نے خود چنی ہے، تمہاری بے وفائی کی سزا ہے یہ قید۔ ایک مجرم کی سزا کی بھی مدت ہوتی ہے، میری سزا کی مدت کیا ہے؟ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اور تم میرے ساتھ زبردستی کر کے وفا کی امید بھی کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے وفا کے وعدے نہیں کیے تھے تم سے، تم نے جو چاہا وہ کیا، تو میں نے جو چاہا وہ کرنے پر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ سزا دینی ہے تو خود کو بھی دو۔ میں نے تو عشق کرتا ہوں تم سے، اور عشق تو ہوتا ہی ظالم ہے۔ آج آخر اس نے وہ اعتراف کر ہی دیا تھا جو شاید آج سے پہلے واضح الفاظ میں نہیں کیا تھا، لیکن اس اعتراف پر فجر نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اگر تم نے ظالم عشق کیا ہے نا مجھ سے، تو میں نے بھی جنگ کی ہے تم سے، اور عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، تو تم اپنی غلطیوں کو عشق کا نام دو اور میں اپنی غلطیوں کو جنگ کا نام دیتی ہوں۔ جہاں ایک نے عشق کا اعتراف کیا تھا وہیں دوسرے نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن دونوں ابھی بھی عشق اور جنگ کے اس مشترکہ میدان میں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ چلو تم جنگ کرو اور میں عشق کرتا ہوں، لیکن ہوگا تو یہ سب میری قید میں ہی۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جب فجر بولی، اب نہ جنگ ہوگی اور نہ عشق، بہتر ہوگا کہ دونوں فریق ہار مان لیں۔
ناممکن تم ہار مان سکتی ہو کیونکہ تم میدان جنگ میں ہو، لیکن میدان عشق میں تو نہ تو ہار مانی جاتی ہے، نہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے، اس لیے تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ یہ کہہ کر فجر کا بازو پکڑ کر عالیہ نے اسے لون میں لایا۔ جب فجر نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر عالیہ کی گرفت سے چھڑایا اور بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فجر نے بھی دو بدو جواب دیا، اس پر عالیہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، اور پھر بولا، اب میں نہیں آؤں گی، اب تم آؤ گی اور خود کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ سزا بن جاتی ہیں گزرے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ پر یقین لہجے میں کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا، اور فجر کافی دیر تک وہیں کسی اسٹیچو کی طرح کھڑی رہی، اور پھر سر جھٹک کر وہ ہلکی سی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی اور خود سے بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اندر چلی گئی۔ پری نے کیک کاٹ کر باری باری سب کو کھلایا۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ سب اس کا برتھ ڈے بھول گئے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ سب کو اس کا برتھ ڈے یاد تھا، لیکن اسے پھر بھی فجر کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ اسی لیے وہ ساجدہ بیگم کے پاس چلی گئی اور ان سے بولی، خالہ فجر کیوں نہیں آئی؟ آپ اسے بھی تو لے آتی نا۔ پری کے پوچھنے پر ساجدہ بیگم نے فجر کا پری کے لیے دیا ہوا گفٹ پری کی طرف بڑھایا اور بولی، فجر آئی ہوئی ہے گھر پر، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے نہیں آئی، پر اس نے تمہارے لیے یہ گفٹ بھیج دیا ہے۔ ساجدہ بیگم کے کہنے پر پری خوش بھی ہوئی کہ وہ آئی ہوئی ہے، اور دکھی بھی کہ وہ اس کی برتھ ڈے پر نہیں آئی، اور بولی، گفٹ تو میں تب لوں گی جب وہ خود دینے آئے گی۔ پری منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں تو تم آ کر مل لینا نا، اس سے اچھا ہوگا، اس کا بھی دن اچھا گزر جائے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب یہ گفٹ اسے واپس کر دیجیے گا، جب میں اسے ملنے آؤں گی تب اس کے ہاتھوں سے لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ساجدہ بیگم نے پری کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو پری نے پوچھا، اچھا یہ بتائیں کہ وہ آئی کتنے دن کے لیے ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو بتایا ہی نہیں اس نے، ساجدہ بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں سعد سے کہتی ہوں مجھے واپسی پر وہیں چھوڑ دے۔ خوشی خوشی کہتی پری سعد کی طرف بڑھی جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اور اس کا کندھا خوشی میں زور زور سے ہلاتے ہوئے بولی، سعد پلیز مجھے واپسی پر فجر کے گھر چھوڑ دو گے؟ کیوں بھائی، کیوں جانا ہے تم نے فجر کے گھر؟ کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ اس سے ملنے کے لیے جانا ہے نا، اور اس کے ہاتھوں سے گفٹ بھی تو لینا ہے، لے جاؤ گے نا؟ خوشی خوشی بتاتے آخر میں اس نے لاڈ سے کہا۔ اچھا تو میرے سے گفٹ نہیں لینا کیا؟ سعد نے آئی برو چکا کر پوچھا، جس پر پری حیرت و خوشی سے بولی، تم بھی گفٹ دو گے مجھے؟ کیوں، مجھے دینا منع ہے؟ نہیں منع تو نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے سرپرائز بھی تو دیا ہے نا، یہ بھی تو گفٹ ہی ہے۔ نہیں یہ گفٹ نہیں ہے، گفٹ تو ابھی میں دوں گا، ہاتھ آگے کرو۔ سعد کے کہنے پر پری نہ سمجھی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوبصورت نگوں والی رنگ اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جسے دیکھتے ہوئے پری خوشی سے سعد کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تھینک یو سو مچ سعد، اس سرپرائز کے لیے بھی اور اس گفٹ کے لیے بھی۔ موسٹ ویلکم مائی ڈیئر وائف۔ سعد کے مسکرا کر دیکھ کر کہنے پر پری ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، تو تم مجھے فجر کے گھر چھوڑ دو گے نا؟ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ سعد کے کہنے پر پری خوشی سے اچھلتی ہوئی بولی، تھینک یو سعد، تم بہت اچھے ہو، پر ایک بات کہوں؟ کہو۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تو پھر کیسا تھا؟ تھوڑے خڑوس سے تھے۔ پری منہ بنا کر بولی، اچھا میں خڑوس تھا؟ سعد مصنوعی غصہ دکھاتا ہوا بولا، نہیں مطلب بس غصہ کرتے تھے نا۔ تو تم بھی یہ مت بھولو نا پری، تم بھی تو پہلے ایسی نہیں تھی، بہت غصہ دلاتی تھی۔ مسکرا کر پری سے بولتا وہ اسے سب کے پاس لے گیا جہاں سب باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ عالیان اور فجر جنگل کے بیچ ایک ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں ان کے پیچھے کھائی تھی۔ فجر عالیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ، اور کہتے کہتے اسے دھکا بھی دے رہی تھی، جبکہ عالیان بالکل خاموشی سے سن رہا تھا۔ فجر کے دھکے سے عالیان پیچھے ہوتا جا رہا تھا، جب فجر نے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ نیچے کھائی میں گر گیا۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ سلپ ہو گیا۔ عالیان
فجر چیختی ہوئی اٹھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو نہیں کچھ بے ربط جملے بولتی۔ وہ کافی دیر تک حقیقت کی دنیا میں آ ہی نہیں تھی، بلکہ ابھی تک خود کو اس بھیانک خواب کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی۔ آخر جب کافی دیر تک خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب تھا تو وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی ٹیرس میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اندر سے وہ اب تک بے چین تھی۔ اسے یاد تھا کہ عالیان کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند نے اسے اپنے گوش میں لے لیا۔ اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک شروع ہو گئی، جس پر فجر کو مزید بے چینی ہونے لگی اور وہ اندر کی طرف گئی اور لینڈ لائن سے ساجدہ بیگم کو فون ملانے لگی، کیونکہ اب کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا اور لینڈ لائن سے فون ہو نہیں رہا تھا۔ پریشانی سے فجر ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی جب چوکیدار بھاگتا ہوا اندر آیا، جو شاید آتے آتے بارش میں بھیگ گیا تھا، اور فجر سے بولا، فجر بی بی وہ بیگم صاحب کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں۔ ہاسپٹل کے نام پر فجر کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اور اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے وہ بولی، ہاسپٹل کیوں جانا ہے بی بی؟ وہ آپ کے شوہر عالیان صاحب جو آج آئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب بہت زور سے بجلی چمکی تھی اور فجر کو لگا جیسے اس کا خواب سچ ہو گیا ہو، جیسے قدرت نے اس کی کہی بات کو سچ میں بدل دیا ہو۔ اس کے کانوں میں خود کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ دیر تو وہ پتھر بنی وہیں کھڑی رہی، پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ جیسے تھی ویسے باہر بھاگی اور برستی بارش کا خیال کیے بنا جا کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آنسو اچانک لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ بار بار وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب گھر جانے والے تھے جب ساجدہ بیگم کے فون پر سمینا بیگم کا فون آیا تھا، جنہوں نے روتے ہوئے انہیں عالیان کے شدید ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، جس پر سب وہیں سے ہاسپٹل کے لیے چلے گئے اور کافی دیر لینڈ لائن پر ٹرائی کرنے کے بعد جب فون نہیں ملا تو انہوں نے چوکیدار کو فجر کو ہاسپٹل لانے کا کہا۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی ہاسپٹل پہنچی تھی اور اب ایمرجنسی کے روم کے باہر کھڑی مسلسل اندر دیکھ رہی تھی۔ دل و دماغ بار بار سامنے نظر آتے منظر کو جھٹلا رہا تھا۔ آنسو بار بار سارے منظر کو دھندلا رہے تھے، جیسے بار بار وہ رگڑ رہی تھی۔ دل سے بار بار یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب کوئی اسے تسلی دینے کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا تھا تو ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہو جاتی تھی۔ دل بار بار دہائیاں دے رہا تھا کہ تم یہی تو چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے تمہیں چھوڑ کر، تاکہ تم اس کی قید سے آزاد ہو سکو۔ دل کی آواز پہ تنگ آ کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پریئر روم کی طرف بڑھی اور گڑ گڑا کر عالیان کے لیے دعا مانگنے لگی، اسی لیے جس کی قید سے وہ آزادی چاہتی تھی، جس کی اسے ضرورت نہیں تھی، ہاں جس کے آنسو سب واضح کر رہے تھے کہ اسے کیا چاہیے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں۔ آج زبان سے نہیں، آنسوؤں سے اعتراف ہو رہا تھا۔ اس کی تڑپ بتا رہی تھی کہ عالیان اس کے لیے کیا ہے۔ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے سرکار، تمہیں میں نے نہیں میرے دل نے چنا ہے۔ جب فجر واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے انتہائی کریٹیکل ہیں اور ان میں ہوش آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ پری کے بتانے پر فجر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا درد تو مرنے سے بھی نہ ہوگا جتنا تیری خاموشی نے دیا ہے۔ روم میں داخل ہوتے جہاں عالیان پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر فجر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عالیان ہے جس سے وہ کچھ دیر پہلے ملی تھی۔ عالیان کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے عالیان کی آخری بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اب میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا بلکہ تم خود آؤ گی اور کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے مول ہوا تھا اور اس نے اس بات کی تصدیق خود اپنے لبوں سے کی تھی۔ صحیح کہا تھا تم نے عالیان، دیکھو میں خود آئی ہوں، میں خود کہتی ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز ایک بار اٹھ کر دیکھو نا، تم ہمیشہ کی طرح جیت گئے۔ میں خود کھینچتی چلی آئی، پھر سے ہرا دیا تم نے مجھے، لیکن اس بار مجھے اپنی ہار بالکل بری نہیں لگی، بلکہ میں ہمیشہ تم سے ہارنا چاہتی ہوں عالیان، پلیز بس تم ایک بار اٹھ جاؤ۔ عالیان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ کچھ دیر بے تحاشا روتی رہی، پھر اپنے آنسو رگڑتی
تھی بولی تم چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں آپ کہوں تو میں ہمیشہ تمہیں آپ کہوں گی. تم چاہتے تھے میں کھانا بنانا سیکھوں تو اب میں کچھ بنانا سیکھ لوں گی. تم چاہتے تھے نا تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں تو میں کہیں نہیں جاؤں گی. تم کہو گے نا تو کسی سے نہیں ملوں گی, کسی سے بات نہیں کروں گی. تم چاہتے تھے نا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں, تم سے تمیز سے بات کروں تو میں سب کچھ کروں گی. آئی پرومس, بس تم اٹھ جاؤ, مجھے ضرورت ہے تمہاری. دیکھو میں کہہ رہی ہوں نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر. عادت ہو گئی ہے تمہاری ڈانٹ کی. اٹھو نا, غصہ کرو مجھ پر, بالکل برا نہیں مناؤں گی, پر پلیز تم اٹھ جاؤ. لوٹ کر کب آنا ہے تم نے؟ بس ویسے ہی تمہیں عادتاً پکارتے رہتے ہیں. تم کہہ رہے تھے نا کہ میدان جنگ میں ہار مانی جا سکتی ہے. صحیح کہتے تھے تم میدان عالیان. میں نے مان لی ہار, شاید آج سے نہیں کب سے, اور جیت گیا یہ ظالم عشق جس نے مجھے بھی اپنا غلام بنا لیا ہے. شاید مجھے خود بھی نہیں پتا کب سے, جب تم مجھ پر غصہ کرتے تھے یا تب جب تم مجھ پر مہربان ہوتے تھے. سچ کو تم سے خود چھپانے کے لیے میں تم سے دور ہونا چاہتی تھی کہ کہیں تم میرے دل کا بید نہ جان لو. اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ ہر وقت مجھ سے نفرت کرنے کا کہنے والی کو مجھ سے عشق ہو گیا تو میری عزت نفس مجروح نہ ہو جاتی. لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عشق میں عزت نفس نہیں ہوتی, اس میں ہر چیز بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف دل کی سنی جاتی ہے. رو رو کر آج اس نے اپنا دل عالیان کے سامنے کھول دیا تھا, جو شاید اسے سن بھی نہیں رہا تھا, لیکن وہ آج اسے سب سنانا چاہتی تھی. اسے اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی تھی جو شاید وہ اسے ویسے کبھی نہ بتاتی. لیکن جب آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے دور جانے لگتی ہے تب آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. کاش کہ تم میرے ہوتے پر پھر ملے ہی نہ ہوتے. آخر پوری رات ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد صبح جا کر اسے ہوش آیا تھا تو بہت سے دلوں کو قرار آیا تھا. بہت سے لبوں سے تشکر کے الفاظ ادا ہوئے تھے. سب باری باری اس سے ملنے جا رہے تھے, لیکن فجر ان کو دیکھتی بھیگی آنکھوں سے مسکراتی باہر ہی موجود تھی, کیونکہ شرمندگی سے وہ عالیان سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی. اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے پریئر روم کا رخ کیا. شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد فجر ہاسپٹل کے چھوٹے سے گارڈن میں, جہاں چند پودے لگے تھے اور قریب ہی ایک بینچ لگا تھا جس پر وہ جا بیٹھی. ابھی اسے بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب پری وہاں آئی اور فجر کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر اس کے ساتھ بینچ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی, تم یہاں بیٹھی ہو اور میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں. میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں. لیکن پری بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور فجر کو دیکھ کر بولی, کیا ہوا فجر, تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ عالیان بھائی جلد ٹھیک ہو جائیں گے, تم فکر مت کرو. پری کو اس کی خاموشی سے لگا کہ وہ شاید عالیان کی وجہ سے پریشان ہے, اس لیے وہ اسے تسلی دینے لگی. تو فجر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی, تمہیں پتہ ہے پری, عالیان کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے. فجر کی بات پر پری نے حیران ہوتے ہوئے سوال پوچھا, وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ چلا جائے. میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میری وجہ سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اسی لیے میں اس سے نظریں نہیں ملا رہی. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ بھی مجھے ایسے ہی دھتکار دے گا جیسے میں نے دھتکارا تھا. وہ بھی مجھ سے کہے گا کہ اسے میری ضرورت نہیں ہے, میں چلی جاؤں. اسی لیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ کہیں وہ بھی میرے ساتھ وہی نہ کرے جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. اور پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں عالیان نہیں ہوں جو برداشت کر لوں گی, میں فجر ہوں. اور عورت کی برداشت مرد کی برداشت سے بہت کم ہوتی ہے. وہ کسی کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی, اور مرد بڑی سی بڑی بات بھی برداشت کر جاتے ہیں. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جب بے رخی برتتی ہوں گی تو اسے کیسا لگتا ہوگا. وہ اس نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی اب مجھ سے ایسے ہی بدلہ لے گا اور میں اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی. کہتے ہوئے فجر کی آنکھ سے آنسو جاری تھے. پری نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا اور کہا, ایسا کچھ نہیں ہوگا فجر, تم ایک دفعہ اس سے مل تو لو. پتہ ہے سب اس کے پاس تھے, لیکن اس کی نظریں پھر بھی کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں, اور وہ کوئی اور یقیناً تم ہو فجر. پری نے پر یقین لہجے میں کہا, اور اگر ایسا نہ ہوا, اگر اسے میرا انتظار نہ ہوا, اگر اس نے بھی مجھے ویسے ہی جانے کا کہہ دیا تو
ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، پری نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور پھر فجر کے گلے لگتے ہوئے بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، ابھی سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے چلنے کے لیے۔ یہ کہہ کر پری اٹھ کھڑی ہوئی اور فجر ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد فجر لیدا ہونے کے بعد پری نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر پری مڑ گئی اور فجر بھی اس کے پیچھے سب کو سی آف کرنے چلی گئی، کیونکہ سب لوگ رات سے یہیں موجود تھے، اور اب جب سب کو تسلی ہو گئی کہ عالیان کو ہوش آ گیا تو سب واپس جا رہے تھے۔ صرف سمینہ بیگم اور فجر نے رکنے کا کہا تھا، لیکن سب کے جاتے وقت سمینہ بیگم فجر کے پاس آئیں اور کہا، فجر بیٹا ایک کام کرو، تم بھی سب کے ساتھ چلی جاؤ، رات سے یہیں ہو، نہ تم نے کچھ کھایا ہے اور نہ 2 منٹ سکون سے بیٹھی ہو، تم بھی گھر چلی جاؤ، ریسٹ کرو۔ سمینہ بیگم کے سمجھانے پر فجر نفی میں سر ہلاتی بولی، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور آپ بھی تو رات سے یہیں ہیں نا، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ گھر چلی جائیں، میں ہوں یہاں۔ فجر کے کہنے پر سمینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد فجر کچھ دیر کشمکش میں عالیان کے روم کے دروازے کے باہر کھڑی رہی، پھر آخر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں عالیان بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ فجر دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چل کر اس کے قریب پڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عالیان نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور گہری سانس کھینچ کر بولا، اتنی دیر لگا دی فجر تم نے آنے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ عالیان کے کہنے پر فجر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک دم سے وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ کہیں عالیان نے بے ہوشی میں اس کی ساری باتیں سن تو نہیں لیں۔ اسی فکر میں فجر نے پوچھا، کیوں کر رہے تھے ویٹ، اگر میں نہ آتی تو؟ فجر کی بات پر عالیان مسکرایا اور بولا، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تم نہیں آؤ گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہ ہوتا، تمہیں آنا تو تھا اور تمہیں لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دیکھ لو میں نے جو کہا تھا سچ کر کے دکھایا، میں تمہیں لینے نہیں آیا فجر، تم خود کھنچی چلی آئی۔ عالیان کی بات پر فجر ہکلاتے ہوئے بولی، کیا مطلب، اگر تمہیں میرے آنے کا یقین نہ ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں نے بس اپنا کہا پورا کیا ہے۔ عالیان کے آرام سے کہنے پر فجر پھٹ پڑی، اپنا کہا پورا کرنے کے لیے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا؟ بے یقینی سے بولتے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے، مجھے ہرانے کے لیے تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں، تمہیں اندازہ ہے انکل آنٹی سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان تھے۔ اب کے ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، یہ بات ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ عالیان نے صرف اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں ہرانے کے لیے نہیں فجر، تمہیں بلانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور جب تم آؤ گی تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین سے کہتے ہوئے عالیان نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی اور بولی، تم بہت برے ہو عالیان، ہذیانی انداز میں کہتی فجر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد عالیان بولا، وہ تو میں ہوں۔ مسکرا کر کہنے کے بعد عالیان نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ تھکے ہونے کے باعث پری اور سعد آتے ہی سو گئے۔ دوبارہ پری کی آنکھ 1 بجے کھلی تھی، جبکہ سعد ابھی تک سویا ہوا تھا۔ پری کوہنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سعد کو دیکھنے لگی، میری آنکھوں پر کوئی منتر پڑھ کر پھونک، یہ بار بار تجھے دیکھنے کی ضد کرتی ہیں۔ اسے کل رات کا سرپرائز ایک بار پھر یاد آیا اور وہ مسکرا دی، اور سعد کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کے بعد اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تبھی اچانک سعد کسمسایا اور فوری سے اسے سیدھی ہو کر لیٹ گئی اور کمبل میں منہ چھپا کر آنکھیں مینچ لی، لیکن پھر جب کافی دیر بعد کوئی حرکت نہ ہوئی تو پری نے آہستہ سے کمبل سے منہ نکال کر جھانکا تو سعد اس سے بے پرواہ سویا ہوا تھا۔ پری شکر کا سانس لے کر اٹھی اور بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنا کر واش روم میں گھس گئی اور فریش ہو کر باہر نکلی تو اس نے سوچا کہ ناشتہ بنانے سے پہلے سعد کو اٹھا دے۔ اسی مقصد سے وہ سعد کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا ہلانے لگی، سعد اٹھو، سونے دو نا پری، نہ تنگ کرو۔ سعد اس کے کندھا ہلانے پر سعد اپنا کندھا چھڑواتا ہوا نیند میں بولا، کیا مطلب سونے دوں، اٹھو فوراً، ٹائم دیکھو 1 بج رہا ہے۔
میں نے سونا ہے، جاؤ۔ سعد میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اگر تم ناشتہ بننے تک آگے نہ تو ہی تمہیں ناشتہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ پری نے سعد کے نہ اٹھنے پر دھمکی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ سعد اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں لائے بغیر بولا، جس پر پری کا منہ کھل گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں اور اب تمہیں پورا دن کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، بھوکے مرنا۔ یہ کہہ کر پری جانے لگی جب سعد نے اس کی کلائی پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا، جس پر وہ بیڈ پر جا بیٹھی تو سعد منہ بنا کر بولا، بس ہر وقت مجھے مارنے کے پلانز بناتی رہا کرو۔ میں نے کب تمہیں مارنے کے پلانز بنائے ہیں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ لو، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ پورا دن کچھ کھانے کو نہیں دوں گی اور میں بھوکا مروں، تو یہ تم مجھے مارنے کے پلانز ہی تو بنا رہی ہو۔ نہیں سعد، میں کوئی پلانز نہیں بنا رہی، میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پری نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، مطلب اب دو گی کھانا؟ سعد نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، جس پر پری نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اب تم جا کر اپنے لیے ناشتہ بناؤ، میں تو 1 گھنٹے بعد اٹھوں گا۔ یہ کہہ کر سعد نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں اور پری اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی اور سعد کے جانے کے بعد آنکھیں کھول کر مسکراتا ہوا بولا، بیوقوف۔ فجر روم سے نکل کر ایک بار پھر اس بینچ پر جا بیٹھی اور رونے لگی، کیونکہ اب اس کا گلٹ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ علیان نے یہ سب اس کی وجہ سے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ علیان سے خفا بھی تھی، جس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کبھی خود سے تو کبھی علیان سے گلہ کرتے کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے احساس تو تب ہوا جب ایک نرس اس کے پاس آ کر کنفرم کرنے کے لیے بولی، مسز علیان۔ نرس کے پوچھنے پر فجر اس بات میں سر ہلا دیا تو نرس مزید گویا ہوئی، آپ کے ہسبینڈ میڈیسن نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں آئیں گی وہ میڈیسن نہیں لیں گے۔ نرس کے بتانے پر فجر نے گہری سانس لیتی نرس کے پیچھے روم کی طرف بڑھی اور اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ علیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فجر نے اندر داخل ہو کر وسیلی نظروں سے گھورا، جبکہ علیان اس کی گھوریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکراتا رہا، تو فجر ضد ہو کر بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کس نے کہا ہے میں نہیں لے رہا میڈیسن؟ تم کہو اور میں نہ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمانبردار شوہر کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے علیان بولا تو فجر نے نرس کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر گولیاں نکال کر علیان کو دیں، جو مسلسل فجر کو دیکھ رہا تھا۔ علیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے ہی گولیاں نگلیں اور پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک آئیبرو جھکا کر نرس کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اور کچھ۔ نرس نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تو فجر قریب ہی رکھے ٹوسٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں؟ بس لڑتے آتے ہی لڑنا شروع ہو گئی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ تم بہت برے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں بہت برا ہوں، اب یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے تم نے؟ علیان کی بات پر فجر ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، تو علیان نے پھر سے اسے پکارا، فجر۔ اب کی بار بھی فجر ٹس سے مس نہ ہوئی تو علیان بولا، فجر تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں خود چل کر آؤں تمہارے پاس؟ اب کے علیان کے کہنے پر فجر فوراً بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ علیان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے علیان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اس لیے فجر فوراً بول پڑی، یہاں آؤ۔ علیان کے بلانے پر فجر بغیر چوں چرا کیے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اٹھ کر ہی آ جاتا۔ ناراض ہو؟ مجھے تم سے ناراض ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، فجر نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شوق نہیں ہے لیکن ناراض تو ہو، تمہارا جو دل چاہے تم کرتے پھرو، اور مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ چلے جاؤ تو جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروا کر آ جاؤ گے، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی تکلیف ہوگی، لیکن تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، خود غرض ہو تم، جو خود جیتنے کے لیے کسی دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے خود غرض کہتے ہو تو بالکل ٹھیک کہتے ہو، کہ جس کی غرض ہی تم ہو تو وہ خود غرض کیوں نہ ہو؟ روتے ہوئے کہتے ہوئے فجر اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی تو علیان بولا،
میری تکلیف پر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ عالیان کی بات پر فجر نے جھٹکے سے اپنا رخ عالیان کی طرف موڑا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آنکھوں میں آ جاتے ہیں آنسو، پھر بھی ہونٹوں پر ہنسی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے جس سے کرو اسی سے چھپانی پڑتی ہے؟ تو پھر اتنا روئی کیوں ہو؟ میں نہیں روئی، فجر نے فوراً اعتراض کیا، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں نہیں روئی نہ ہی میں نے تمہارے لیے کوئی دعا کی ہے، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا، جو مرضی کرتے پھرو۔ جھنجھلا کر جو نہیں بولنا تھا وہ بھی بولتے ہوئے فجر دروازے کی طرف بڑھ گئی تو عالیان نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کچھ کھا تو لو۔ فجر نے پتہ نہیں اس کی بات پر عمل کرنا تھا یا نہیں، لیکن وہ سن کر باہر نکل گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ وہیں بیٹھی رہی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ سعد 1 گھنٹے کا کہہ کر اس سے بھی زیادہ دیر میں اٹھا تھا اور فریش ہو کر پری کے سر پر کھڑا ہو کر ناشتہ مانگنے لگا، جس پر پری نے چٹا صاف انکار کر دیا ناشتہ لینے سے، جس پر سعد نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیوں نہیں دو گی؟ تم نے کہا تھا کہ میں دوں گی ناشتہ۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں بیوقوف ہوں جو تم مجھ سے ناشتہ بنوا لو گے؟ پری لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیونکہ اسے بعد میں محسوس ہوا تھا کہ سعد نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ لگتا نہیں ہے تم ہو بیوقوف، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سعد کندھے اچکا کر مسکرا کر بولا، جس پر پری غصے میں بولی، اچھا تو میں بیوقوف ہوں، تو ٹھیک ہے اب تم خود ہی ناشتہ بنانا۔ یہ کہہ کر پری کچن سے باہر نکل گئی اور سعد کچھ دیر کھڑا بے بسی سے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر ناشتے کا سامان نکالنے کے لیے فریج کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے چولہا جلایا ہی تھا جب پری ایک بار پھر کچن میں داخل ہوئی اور سعد کو سائڈ پر کرتے ہوئے بولی، ہٹو پیچھے اور چپ چاپ جا کر باہر بیٹھ جاؤ، لا رہی ہوں میں ناشتہ۔ پری انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی تو سعد نے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو زور زور سے کھینچتا ہوا بولا، مجھے پتہ تھا میری پیاری بیوی میرے ساتھ ایسا ظلم کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ سعد کے مسکرا کر کہنے پر پری نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور بولی، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو باہر ورنہ خود بنانا پھر ناشتہ۔ اچھا بھئی جا رہا ہوں، سعد ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا اور پری مسکرا کر ناشتہ بنانے لگی۔ تمہاری ادا پر تو نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں، تو سوچو محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ عالیان کب سے خالی کمرے میں بیٹھا اکتا گیا تھا، نہ تو وہ کہیں آ جا سکتا تھا اور نہ ہی کچھ اور کر سکتا تھا۔ فجر بھی تب سے اب تک نہیں آئی تھی، آخر جب وہ انتظار کر کر کے اکتا گیا تو فجر دڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی عالیان نے پہلا سوال پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ ہاں کھا لیا ہے، اب چپ کر کے لیٹے رہو، فجر ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ چپ تو خیر میں ہرگز نہیں ہونے والا، باتیں کرو مجھ سے، بور ہو رہا ہوں میں۔ تمہاری بوریت دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے، فجر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تم یہاں پر میرے لیے ہی موجود ہو نا، تو یہ تمہارا کام ہے کہ میں بور نہ ہوں۔ تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ڈانس کرنا شروع کر دوں؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میری مرضی، میں غصہ کروں جو مرضی کروں، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو مت کرو مجھ سے بات۔ ناراض ہو؟ فجر کے غصہ کرنے پر عالیان نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ ہاں ناراض ہوں، جان چھڑانے کے لیے فجر نے فوراً سے اسے کہا۔ تمہیں پتہ ہے شوہروں سے کون سی بیویاں ناراض ہوتی ہیں؟ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے شوہر انہیں ضرور منائیں گے، اور تمہیں بھی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں بھی مجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں تمہیں ضرور مناؤں گا۔ عالیان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا اور فجر جو جان بوجھ کر ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی تاکہ عالیان نے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے عشق ہو جانے والی بات کہی تھی وہ دوبارہ کبھی سوچے بھی نہ، لیکن عالیان کی اس کی بات پر اسے سچ مچ میں غصہ چڑھ گیا اور وہ صوفے پر لیٹتی ہوئی بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر فجر نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیان پھر کچھ ایسا بولے، اور پھر وہ ساری رات سے جاگی ہوئی تھی اس لیے اس کی آنکھیں تھوڑی دیر میں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے عالیان بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ سعد کو ناشتہ دے کر پری اپنی الماری سیٹ کرنے لگی۔ اپنی الماری سیٹ کر کے وہ سعد کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کی الماری کے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی۔
تبھی ان کپڑوں میں سے ایک البم نیچے گری۔ پری نے وہ البم اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر اسے دیکھنے لگی، جس میں سال کی مختلف تصویریں تھیں۔ سعد کو ناشتہ دے کر پری اپنی الماری سیٹ کرنے لگی۔ اپنی الماری سیٹ کر کے وہ سعد کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کی الماری کے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی۔ تبھی ان کپڑوں میں سے ایک البم نیچے گرا۔ پری نے وہ البم اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر اسے دیکھنے لگی، جس میں سعد کی مختلف تصویریں تھیں۔ کچھ میں وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کسی گروپ کے ساتھ تھا تو کسی میں اکیلا۔ پری تصویریں آگے کرتی رہی۔ یہ تصویر کسی ایونٹ کی تھی جس میں بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک وہی لڑکی تھی جسے پری نے سعد کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ مزید تصویروں میں بھی وہ موجود تھی اور اسے دیکھتے ہوئے پری کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس چڑیل کی تصویریں تو بہت سنبھال کے رکھی ہیں، میری تصویریں تو کبھی نہیں رکھی ہوں گی۔ گو اس البم میں بہت سے لوگوں کی تصویریں تھیں، لیکن پری کی سوئی تو وہیں اٹک گئی تھی۔ پری نے غصے میں اٹھا کر وہ البم زمین پر پھینکا جو کہ اندر داخل ہوتے سعد کے قدموں کے پاس گرا، اور اسے دیکھ کر پری غصے میں اس کے باہر نکالے کپڑوں کو ایسے ہی اٹھا کر الماری میں ٹھونسنے لگی، جبکہ سعد ہکا بکا کھڑا اس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر سعد پری کی طرف بڑھا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پوچھا، کیا ہوا؟ پری نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دھکا دیا اور کہا، جاؤ یہاں سے۔ اس کے دھکے کا اثر لیے بغیر سعد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اور پوچھا، کیا ہوا ہے پری، بتاؤ۔ سعد کے پوچھنے پر پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اپنے ہاتھ چھڑوا کر اس البم کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر سعد کے پاس لا کر ثنایا کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، پھر بعد میں ہم دونوں نے ایک ہی ہاسپٹل سے ہاؤس جاب کی۔ یہ پکچرز یونیورسٹی کی ویلکم پارٹی کی ہیں۔ سعد کے بتانے پر پری نے اس کے سینوں پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور آخر تھک کر اسی کے سینے سے سر ٹکایا اور بولی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ہاں، اور تم میری پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ سعد کی بات پر پری نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیرت سے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ وہ دیدے پھاڑے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری جاسوسی کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ہمارے ولیمے والے دن میرے فون پر سنایا کے ساتھ کسی نے 52 سیکنڈز بات کی تھی، جو میں نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ اگر اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو جس دن میں اس سے ملنے گیا تھا، اس دن سنایا کے فون آنے پر جس طرح تمہارے چہرے پر غصہ نظر آیا تھا، وہ اس بات کا صاف ظاہر کرتا تھا کہ یقیناً تم نے ہی ولیمے والے دن اس سے بات کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ بات یقیناً خوشگوار نہیں رہی ہوگی۔ باقی کی کسر تم نے میرے پیچھے ریسٹورنٹ میں آ کر پوری کر دی تھی۔ میں نے شیشے میں تمہیں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گا کہ تم نے جو بھی دیکھا اور سنا وہ بس ایک غلط فہمی تھی۔ باقی نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی نہ ہے، وہ صرف وہی مجھے پسند کرتی تھی، میں تو بس اسے ایک دوست سمجھتا ہوں، دیٹس اٹ۔ پری کی حیرت سے سعد کی طرف دیکھنے پر سعد نے نرمی سے اسے بات بتائی، جس پر پری سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی اور بولی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے آئی ہوں تو تم نے کچھ کہا کیوں نہیں مجھ سے؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر اعتبار کرو اور خود آ کر میرے سے وضاحت مانگو، نہ کہ ہمیشہ مجھ پر شک کرتی رہو۔ اور دیکھو، آج آخر تم نے خود پوچھ ہی لیا۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا، جس پر پری شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، آئی ایم سوری۔ مجھے تمہارے سوری کی نہیں، تمہارے اعتبار کی ضرورت ہے پری۔ پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے سعد بولا تھا، جس پر پری نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے پری غصہ مجھ پر تھا تو مجھ پر نکالتی نا، میرے کپڑوں پر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد کا اشارہ الماری کی طرف تھا، جہاں کچھ دیر پہلے پری نے اس کے سارے کپڑے گول مول کر کے ٹھونس دیے تھے، جس سے ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اوہ سوری، میں دوبارہ پریس کر کے سیٹ کر دوں گی۔ پری، سعد نے پری کو سنجیدگی سے پکارا۔ جی یار، جب تم اتنی فرمانبردار بن جاتی ہو تو مجھے تم پر گمان ہونے لگتا ہے کہ آیا یہ تم ہی ہو نا جو مجھ سے لڑے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں سعد نے کہکا لگایا، جس پر پری نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ ہاں، اب لگ رہی ہو نا میری پری۔
پری کے گال زور زور سے کھینچتے ہوئے سعد بولا، جس پر پری اپنا گال چھڑوا کر سہلاتی ہوئی بولی، سعد میرے چکس سے تمہاری کون سی دشمنی ہے؟ جب دیکھو کھینچتے رہتے ہو۔ دشمنی نہیں ہے، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں تمہارے یہ پھولے پھولے چکس، اور غصے میں تو یہ پھول کر اور بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے دھکا دیا اور کہا، ہٹو، مجھے الماری سیٹ کرنے دو۔ کہہ کر پری پھر سے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی اور سعد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد پری سرشار سی مسکرا دی۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر تک پرسکون کر گئی تھی کہ وہ صرف اس کا ہے۔ فجر کی جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ عالیان بھی سویا ہوا تھا۔ فجر فریش ہو کر آئی تو اس کے کچھ دیر بعد سمینہ بیگم اور ثنا ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئیں، اور کچھ دیر بعد انہوں نے فجر کو ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ آ ہی گئی ہے تو فجر گھر چلی جائے۔ فجر نے بھی ان کی بات بغیر چوں چرا کیے مان لی، کیونکہ اسے خود اب عالیان کے ساتھ رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ خود کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی، جو کہ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر عالیان کو اس کی کمزوری کا پتہ چل گیا تو وہ یقیناً اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا، ابھی نہیں تو بعد میں تو ضرور۔ جانا ضروری ہے کیا؟ پری انگلیاں مروڑتی ہوئی سعد سے بولی، جسے اچانک کینیڈا جانا پڑ رہا تھا۔ ہاں ضروری ہے، تبھی تو جا رہا ہوں، کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس لینے جانا ہے۔ تو ڈاکیومنٹس تو تم ویسے بھی منگوا سکتے ہو، خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سائن کے بغیر نہیں نکلیں گے وہ ڈاکیومنٹس، اور کافی لمبا پروسیجر ہے۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بسور کر بولی، کب واپس آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا کتنا ٹائم لگ جائے، شاید 2 ہفتے۔ سعد اپنے بیگ کی زپ بند کرتا ہوا بولا، جس پر پری زیر لب بولی، 2 ہفتے؟ سعد کی فلیٹ میں کچھ ہی دیر تھی، اور سعد کے جانے تک وہ مسلسل سعد کے سر پر سوار تھی اور اسے تکے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے سعد نے مڑ کر اسے کہا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا گال تھپ تھپا کر مڑا تو پری بولی، آئی ول مس یو۔ پری کے کہنے پر سعد سرشار سا مسکرایا اور واپس مڑا۔ بے شک دونوں نے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سارے راز فاش کر دیتی تھیں، اور وقت آنے پر اعتراف بھی کر لیتے۔ اور بولا، اگر میری یاد آئے تو چاند کو دیکھ لینا، یہ سوچ کر نہیں کہ خوبصورت ہے کتنا، یہ سوچ کر کہ ہزاروں ستاروں میں تنہا ہے کتنا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، اور پری مسکراتے ہوئے زمین کو تکنے لگی، لیکن دل اندر سے اداس تھا۔ فجر کھڑکی سے باہر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج 1 ہفتے بعد وہ پھر یہاں موجود تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران وہ چند دفعہ ہاسپٹل گئی تھی، وہ بھی تب جب عالیان سویا ہوتا تھا، وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جو بار بار اس دشمن جاں کو دیکھنے کی ضد کرتا تھا، ورنہ تقریباً روز وہ سمینہ بیگم سے عالیان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرتی تھی، اور کل ہی اسے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اور آج فجر اس کے کمرے میں موجود تھی، جو مدثر چاچا ملازم کے سہارے اس وقت لان میں موجود ہلکی پھلکی واک کر رہا تھا، جو یقیناً فجر کی وہاں موجودگی سے ناآشنا تھا۔ فجر کھڑکی سے اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور یہ اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو عالیان کی نظر اوپر کو اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی، اور فجر کو اپنی پیاسی نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ عالیان کے دیکھنے پر فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر پھول جدا جدا لیکن شاخ جدا نہیں، ہم تم جدا جدا لیکن دل جدا نہیں۔ عالیان اسے دیکھ کر دل و جان سے مسکرایا تھا، اور مدثر چاچا سے کچھ کہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، اور فجر وہیں کھڑی اپنے دل کو ڈپٹنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے دیکھنے کی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان مدثر چاچا کے ساتھ کمرے میں آیا، اور وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کی بے قرار نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں، جو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک گئی اور بیڈ پر اس کے قریب ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیسے ہو؟ ناراض ہوں؟ سوال کے جواب میں عالیان نے گہری سانس بھر کر کہا، جس پر فجر نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ اگر ایک بیمار شخص کی بیوی اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کر چلی جائے اور مڑ کر دیکھے بھی نہ تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہے۔ عالیان کے منہ بنا کر کہنے پر فجر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، تو اس بیمار شخص کو بھی چاہیے نا کہ بیماری میں اپنی معصوم بیوی کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جائے۔ معصوم تو دیکھو،
فجر کی بات پر آلیان بڑبڑایا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ فجر بآسانی سن لیے، اور آلیان کے کندھے پر مکہ جڑ کر بولی، تو کیا نہیں ہوں میں معصوم؟ فجر کے کہنے پر آلیان مسکراتے ہوئے اسے ہر زاویے سے دیکھنے لگا، اور پھر کچھ دیر بعد کندھے اچکا کر بولا، مجھے تو کسی اینگل سے نہیں لگ رہی تم معصوم۔ معصوم پر زور دیتے ہوئے آلیان قہقہہ لگا کر بولا، جس پر فجر منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو آلیان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت معصوم ہو، تمہاری جیسی معصوم تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ فجر نے آلیان کا ہاتھ جھٹکا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ مکھن لگا رہا ہے، اور کہا، جھوٹ مت بولو۔ فجر کی بات پر آلیان نے قہقہہ لگایا اور ہنستے ہوئے اپنے کندھے سے اس کا کندھا ٹکرا کر بولا، یعنی کہ تم خود مانتی ہو کہ تم معصوم نہیں ہو؟ آلیان کے ہنسنے پر فجر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بولی، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ آلیان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھایا اور کہا، اچھا نا یار، مذاق کر رہا تھا، نہیں کرتا تنگ، اور اتنی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی ہو، اب میں کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ آلیان، اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں پھر سے چلی جاؤں گی، فجر نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تو میں پھر سے تمہیں ویسے ہی بلوا لوں گا جیسے پہلے بلوایا تھا۔ آلیان کی بات پر فجر نے روحانسی ہو کر زور سے اس کا نام پکارا تھا، اور اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر بولی تھی، اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی نا تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر فجر نے اپنے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ آرام سے، تم آ بھی تو نہیں رہی تھی نا؟ میں ویسے بھی آ ہی جاتی آلیان، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے آلیان کے سر پر لگی پٹی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ اسی وقت فجر کا ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا، میں تمہیں جانتا ہوں فجر، تم کبھی نہ آتی۔ آلیان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پلیز اب کہیں مت جانا یار، منت بھرے لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ فجر کے گلے لگ گیا اور سرگوشی میں بولا، آئی ریئلی مس یو لاٹ، آئی مس یو ٹو۔ فجر نے بغیر آواز کے اپنے لبوں کو جنبش دی اور آلیان سے دور ہوئی تو آلیان شرارت سے بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ آلیان، تم نے کہا تھا تم اب تنگ نہیں کرو گے مجھے۔ فجر نے آلیان کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے غصے میں کہا، تنگ تو نہیں کر رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ پوچھو نا۔ غصے میں چیختی ہوئی فجر باہر نکل گئی تو آلیان نے پیچھے سے ہانک لگائی، بات تو سنو یار۔ آلیان مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے بولا، اقرار تو میں بھی کروا کر رہوں گا مسز فجر۔ آلیان دوسری طرف فجر خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں نہیں رہتا اس کا خود پر کنٹرول، اب آلیان ہر وقت اسے چڑھائے گا۔ کن لفظوں سے کروں بیاں اہمیت تیری کہ بن تیرے ہم اکثر نامکمل رہتے ہیں۔ ساتھ کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور 1 ہفتے کے دوران اس نے ایک دفعہ بھی پری سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پورا دن ادھر سے ادھر باولی ہوتی پھرتی تھی، پورا دن فون کو دیکھتی رہتی تھی کہ شاید اب اس کا فون آئے، اب آئے، لیکن اب تک انتظار لا حاصل ہی رہا تھا۔ آج بھی وہ اس کے فون کا انتظار کر کے جب تھک گئی تو غصے میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ دیکھ تو وہ ٹی وی کی طرف ہی رہی تھی اور سوچ یہ رہی تھی کہ اسے بھلا میری کیا پرواہ، خود تو مزے میں ہوگا اور میں فضول میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو اگر آیا بھی تو فون تب بھی نہیں اٹھاؤں گی، بھولنا بھی چاہو تو یاد آ جائیں گے ہم، اس طرح سے تمہارے خیالوں پہ چھا جائیں گے ہم۔ پری اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ پری کو ہوش تب آیا جب انہوں نے زور سے پری کا نام پکارا تو پری اپنی جگہ سے اچھلی اور بولی، پھپھو آپ کب آئیں؟ میں تو کب سے آئی ہوئی ہوں، تم ہی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو۔ سوری پھپھو، مجھے پتہ نہیں چلا۔ فائزہ بیگم کی بات پر پری کچھ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، کوئی بات نہیں پری، وہ دراصل مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ جی پھپھو بولیں۔ پری، وہ دراصل میری ایک فرینڈ کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک اور اس نے بہت اصرار کر کے بلایا تھا، اب اگر میں نہ گئی تو اچھا نہیں لگے گا، تو کیا تم میری جگہ چلی جاؤ گی؟ میں؟ پری حیران ہوتے ہوئے بولی، لیکن میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں گی، تو میں کیسے؟ پری تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں خود ہی چلی جاتی پری، لیکن اگر کوئی نہیں گیا تو کہیں اسے برا نہ لگے۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں چلی جاؤں گی، ڈونٹ وری۔
آپ بس یہ بتا دیں کب جانا ہے۔ پری نے مسکرا کر کہا، آج شام ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اوکے۔ پری کے رضامند ہو جانے پر فائزہ بیگم چلی گئیں اور پری اب اس برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں سوچنے لگی۔ فجر کمرے میں آئی تو عالیان موبائل پر مصروف تھا۔ فجر نے اسے پکارا، ایک بار دو بار، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو فجر چیخی، عالیان میں تمہیں بلا رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کیا ہے فجر، دیکھ نہیں رہی ہو میں بزی ہوں؟ دماغ خراب مت کرو میرا، جاؤ یہاں سے۔ عالیان کے اکتائے ہوئے لہجے پر پہلے تو فجر ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ ایسے جواب کی بالکل امید نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، عالیان مجھے بات کرنی ہے لیکن مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے پلیز، تنگ مت کرو۔ اب کہ عالیان کے روکھے پھیکے انداز پر فجر رونے والی ہو گئی اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے تیزی سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ دونوں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے اور پھر سے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ عالیان نے اس سے ایسے بات کی تھی جو اس سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عشق میں تو لا تعلقی برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف عالیان بھی فجر کے ساتھ ایسا کر کے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فجر بس اقرار کر دے۔ یہ عشق کی منزل ہے، قدم سوچ کر رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ کچھ دیر پہلے ہی فائزہ بیگم ریڈ کلر کی زمین کو چھوتی مسی پری کو دے کر گئی تھی، پارٹی میں پہننے کے لیے، جو پری کو برتھ ڈے پارٹی کے حساب سے بہت ہیوی لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے پہن لی۔ لائٹ سے میک اپ میں لمبے لٹکنے والے سلور ایئرنگز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی۔ راستے میں اس نے فلاور شاپ سے روز کا بوکے لیا اور ایک لمبے سفر کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سمندر کے قریب روکی۔ پری نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اسے دور سے لائٹس نظر آئیں، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پری کچھ آگے گئی لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا، اسے لگا شاید ڈرائیور اسے غلط جگہ لے آیا ہے۔ یہی کہنے کے لیے جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب ڈرائیور نہ تھا نہ گاڑی، گویا وہ جا چکا تھا۔ پری کچھ اور آگے آئی تو اسے روشنی نظر آئی، لیکن اسے اب اکیلے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روشنیوں کی طرف بڑھی جہاں پھولوں کی ایک لمبی روش بنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے، یہاں تو اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ پھپھو نے تو کہا تھا ان کی فرینڈز اسے باہر ہی مل جائیں گی۔ آگے جانے کا فیصلہ ترک کر کے اس نے موبائل نکالا اور ابھی وہ فون ملانے ہی لگی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لیا تو پری کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تب کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سرپرائز! ایک مانوس سی آواز سن کر پری نے مڑ کر دیکھا تو وہ روشنیوں میں سعد کے چہرے کا ایک ایک نقش نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے اختیار پری کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی اور وہ خوشگوار حیرت سے بولی، سعد تم؟ سعد گھوم کر پری کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل اسے سامنے بٹھا کر اپنا ہاتھ پھیلایا اور بولا، ٹوڈے آئی وانٹ ٹو سے آئی لو یو مسز پریشے سعد، ول یو؟ سعد کے اچانک پوچھنے پر کچھ دیر تو پری حیرت سے سن ہو گئی اور جب ہوش آیا تو سعد کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر شعر پڑا، تیری معصوم نگاہوں کی قسم، دل نے کیا روح نے بھی تجھ سے پیار کیا ہے۔ پری کے اقرار پر سعد سرشار سا مسکرا دیا، جبکہ پری کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی تھی۔ اس اچانک اقرار پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتائے کہ آج میں بے انتہا خوش ہوں۔ سعد نے ایک خوبصورت بریسلیٹ پری کو پہنایا، جبکہ پری کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ پری کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے آیا جہاں ایک ٹیبل پر کینڈل سے دل بنا ہوا تھا۔ دونوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سمندروں کی لہروں کے پاس جا رکے اور پری نے سعد سے کہا، سعد تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ تم میری اور ہمیشہ میری رہو گے۔ بچپن سے کینیڈا جانے سے پہلے بس میرے دماغ میں یہی بات تھی، ایک پیاری سی ڈول بس میری ہے، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے بس یہ پتہ تھا کہ تم پر بس میرا اختیار ہے، اسی لیے پاکستان میں آ کر اپنے ہر عمل سے یہ بات ظاہر کرتا رہا کہ تم پر بس میرا حق ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم پر میرا اختیار ہے، اس لیے میں تم سے اپنے دل کی ہر بات منوانا چاہتا تھا، لیکن تم میری بات نہیں مانتی تھی تو مجھے ضد ہو گئی تمہیں حاصل کرنے کی، اور دیکھو کر لیا میں نے تمہیں حاصل۔ پھر کب محبت ہوئی، کب عشق ہوا، پتہ نہیں۔ ویسے تمہیں کب محبت ہوئی تھی مجھ سے؟ پتہ نہیں، پری نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ عالیان اپنی وارڈ روم سے کپڑے نکال رہا تھا جب فجر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں نکال دوں؟ نہیں، میں نکال سکتا ہوں۔ عالیان نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے چہرے کا رخ سامنے کر لیا۔
میں نکال دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فجر آگے بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی تو اس کے کانوں سے عالیان کی غصے بھری آواز ٹکرائی۔ میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ہے نا میں خود نکال لوں گا، ہٹو پیچھے۔ عالیان کے غصے سے چیخنے پر فجر جو کپڑے ناک ٹانگ کر الماری بند کر کے پلٹنے لگی تھی، ڈر کے مارے الماری سے جا لگی۔ عالیان نے اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے چھینے اور وارن کرنے والے انداز میں بولا، میری چیزوں سے اور مجھ سے دور رہا کرو۔ لیکن آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے کپڑے نکالنے کی ڈیوٹی میری ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آج فجر نے بغیر کسی دھمکی سے اسے آپ کہا تھا، اپنی مرضی سے، جس پر عالیان کا دل زور سے ہنسنے کو کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہنسی کو ضبط کرتا ہوا بولا، کہا ہوگا لیکن مجھے تمہارے فضول چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اچھی بیوی ہونے کے ڈرامے کہیں اور جا کر کرو، جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ عالیان تمسخر سے بولا تو فجر جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، عالیان کی اس بات پر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور عالیان کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، عالیان ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں کوئی ڈرامے نہیں کر رہی، پلیز پہلے والے عالیان بن جاؤ نا، مجھے اس کی عادت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے محبت ہے، تم بہت برے ہو، پلیز وہ والے عالیان بن جاؤ، میں اس کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ عالیان کے سینے سے لگی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عالیان اس کے ایسا کرنے پر حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے وہ کیا کہے۔ فجر رونا بند کرو، بات سنو میری۔ وہ فجر کا کندھا پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بولی، نہیں پلیز عالیان، آئی ایم سوری، مجھ پر غصہ مت کرنا پلیز، پہلے والے عالیان بن جاؤ، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ مجھے تم سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ ہاں ہاں مجھے ہو گیا ہے عالیان، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بے رخی، پلیز ایسے مت کرو، تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے نا؟ آج کھا قسم اپنی خوبصورت آنکھوں کی، کیا تجھے ذرا سی بھی محبت نہیں ہم سے؟ وہ روتے روتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی بچے کی طرح اس سے لگ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہیں پھر سے اس پر غصہ نہ کرے، اور ساتھ اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ اسے بھی عشق ہے نا۔ جب وہ اس سے لگ نہ ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لایا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا، فجر مجھے صرف تم سے عشق ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا، تم ہو میں ہوں، پیار محبت عشق یہ سب الفاظ ہیں، مگر جب تم ملے ان الفاظ کو معنی ملے۔ فجر کا آنسوؤں سے تر چہرہ تھپ تھپا کر عالیان نے اسے چپ کرانے کی صحیح کی تو وہ ہوش میں آئی اور رونا بھول کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی تو عالیان نے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا اور گہری سانس بھر کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، شکر ہے تم چپ تو ہوئی، ڈرا دیا تھا مجھے۔ یہ کہہ کر عالیان اٹھا اور فجر کے ساتھ جا کر بیٹھا کیونکہ اسے بیٹھنے سے اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، جبکہ فجر جو اب ہوش میں آئی تھی اپنے لب ہونٹوں میں دبائے اب شرمندہ سی بولی، آئی ایم سوری، آئی تھنک تمہیں سوری نہیں مجھے تھینک یو بولنا چاہیے، کب سے انتظار کر رہا تھا میں یہ سب سننے کے لیے۔ جوش میں بول کر عالیان نے فجر کو گلے لگایا اور بولا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے محبت کی، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو فار دس۔ یہ کہہ کر عالیان اس سے الگ ہوا اور بولا، آئی ایم سوری، میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا تم سے اظہار محبت سننے کے لیے، میں نے یہ سب کیا۔ عالیان کے بتانے پر فجر نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا اور بولی، عالیان تم بہت برے ہو، تم بھی کچھ کم نہیں ہو فجر مدام۔ عالیان مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، عالیان میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے آج کے بعد ایسا کیا، شرم تو نہیں آ رہی اپنے معصوم شوہر کو ایسی دھمکیاں دیتے ہوئے؟ عالیان نے دہائی دی، معصوم تو دیکھو، فجر نے ناک چڑھا کر بولا، معصوم تو میں ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ اب ایک کام کرو، اپنے معصوم شوہر کے لیے مزیدار سی کافی بنا کر لاؤ۔ کس خوشی میں تو کہیں نہیں جا رہی، فجر نے کوڑا سا جواب دے دیا۔ تبھی کچھ دیر پہلے کون کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بالکل تنگ نہیں کروں گی؟ عالیان نے اسے اس کی بات یاد دلائی تو فجر بولی، اچھا لا رہی ہوں، اور عالیان مسکرانے لگا۔ 4 مہینے بعد، فجر یار یہ میری ٹائی تو باندھ دو۔ عالیان شیشے کے سامنے کھڑی فجر کے پاس آیا جو ثنا کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ عالیان کی بات پر اسے گھورنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں تیار ہو رہی ہوں، اور آپ کے چھوٹے بچے ہیں خود باندھ لیں، تمہیں یاد ہے نا تم نے کہا تھا میری ہر بات مانو گی؟
غصے میں فجر کے کہنے پر عالیان نے اسے پھر وہ بات یاد دلائی جو وہ پچھلے 4 مہینوں سے اسے ہر بات پر یاد دلاتا تھا۔ یوں ہی وہ فجر کو اب تم سے آپ پر لایا تھا اور یوں ہی وہ اسے بلیک میل کر کے اپنی ہر بات منواتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ فجر پیر پٹک کر اس کی طرف آئی اور اس کی ٹائی باندھنے لگی، جبکہ عالیان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عالیان، اب بڑے ہو جاؤ، میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گی آپ کا کوئی کام۔ فجر نے ہمیشہ والی دھمکی دی جو وہ ہر کام کرتے وقت دیتی تھی اور پھر اگلی دفعہ بھول جاتی تھی۔ اچھا نہ کرنا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ کسی اور کے پاس جا کر تو دکھاؤ، میں منہ توڑ دوں گی اس کا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں کسی اور کے پاس تو میری بات مان لیا کرو۔ ویسے تمہاری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک شعر عرض کرتے ہیں۔ تیرے بعد کسی کو محبوب نہ بنائیں گے، سلسلہ نبوت کی طرح سلسلہ محبت بھی ختم۔ عالیان ایک ادا سے شعر پڑھ کر پیچھے ہٹا اور فجر مسکرا دی۔ ذرا جلدی تیار ہو جاؤ، باہر سب کہہ رہے ہیں کہ چڑیل اب تک آئی کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر عالیان باہر بھاگ گیا، ورنہ اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ اور پیچھے پہلے فجر غصے میں اس کے پیچھے جانے لگی اور پھر مسکرا کر رک گئی۔ وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے، ایک دوسرے سے لڑنے والے اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جانے والے، کیونکہ عشق کرنے والے ایک دوسرے سے زیادہ دیر ناراض رہ نہیں سکتے تھے۔ سعد اٹھو، سعد! پری پچھلے 15 منٹ سے سعد کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر پری نے پانی سے بھرا جگ اٹھا کر اس پر الٹ دیا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا اور پری منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ سعد اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا جو ہنستے ہنستے باہر نکل گئی، اور وہ دونوں اب لان میں بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ عشق ہے، زیادہ جگہ گھیرتا نہیں، تھوڑا اپنے دل کو بڑا کیجیے جناب۔ چاروں اپنی زندگی میں آج خوش تھے، کوئی غلط فہمی یا جھوٹ ان کے درمیان اب نہیں تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے مخلص اور ایماندار، اور اب بے شک یہی چیزیں ایک رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔